پیلا جوڑا ساتھ میں گولڈن خصا پہنے وہ شیشے کے سامنے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ عالیہ اس کے ہاتھوں میں گجرے پہنا رہی تھی۔ پوری حویلی سج چکی تھی۔ امل اور نوال کی ضد پر آج رات ڈھولک رکھی گئی تھی۔ صبح وشما نے آغا حویلی چلے جانا تھا۔ پیچھے بیڈ پر اس کا سامان پیک پڑا تھا۔ کیا ہو گیا ہے وشما؟ مسکراؤ نا، ماشاءاللہ اتنی پیاری لگ رہی ہو، لیکن چہرے پر 12 بج رہے ہیں۔ آپ نے میرے ناول دھیان کو کیوں دیے ہیں؟ پھولے منہ کے ساتھ بولی۔ اف وشما، تم کل سے میرا دماغ کھا رہی ہو۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ وہ اپنے کمرے میں سیٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے دے دیے، میں خود کر لیتی نا، وشما نے منہ بنا کر کہا۔ تم پہلی دلہن ہو جس کو اپنی شادی کی نہیں اپنے ناولز کی فکر ہے، عالیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ماما، ہوش سے کام لو، نیچے تمہاری ڈھولکی چل رہی ہے اور اوپر تم اس لیے منہ بنا کر بیٹھی ہو کہ تم نے ناول پڑھنا تھا۔ اس نے منہ بنا کر کانوں میں پھولوں کی بالیاں پہنی۔ چلو اٹھو شاباش، عالیہ نے اس کے سر پر دوپٹہ ٹکایا اور اسے کھڑا کیا۔ وشما پیلے رنگ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دونوں جو ہی باہر نکلیں، وشما نے عالیہ کو روکا۔ مورے، ایک منٹ، میں بھابھی سے مل کر آتی ہوں۔ وہ میرب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، لیکن دھیان کے کمرے کو گھورنا نہیں بھولی تھی۔ بی بی جان کے سمجھانے پر وہ تیار ہوئی تھی اور اب بیڈ پر بیٹھی بالوں کی چٹیاں بنا رہی تھی۔ تبھی وشما دروازے پر دستک دے کر اندر آئی۔ لالا، بھابھی کے بال آپ کو پسند ہیں؟ مجھے تو تمہاری بھابھی پوری کی پوری پسند ہے۔ ارے وشما، تم نیچے نہیں گئی؟ میرب دوپٹہ اٹھا کر کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کے بغیر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ تھینک یو، آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ چلیں آئیں میرے ساتھ۔ وشما نے شال اس کی طرف بڑھائی اور دونوں ہاتھ تھام کر نیچے کی جانب چل پڑی۔ ہال میں لڑکیاں قالین پر بیٹھی ڈھولک بجا رہی تھیں۔ گیندے کے پھولوں سے سجا ہال۔ عالیہ نے وشما کو بی بی جان کے پاس بٹھایا۔ میری بچی بہت پیاری لگ رہی ہے، ماشاءاللہ، نظر نہ لگے۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ باری باری سب آ کر وشما سے ملے۔ ماحول بہت خوشگوار تھا۔ مرد حضرات کا بندوبست باہر لان میں کیا گیا تھا۔ وشما، زنیرہ بی بی اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ جی تائی جان۔ بیٹا تم خوش ہو نا اس شادی سے؟ میری دھیان کو ہمیشہ خوش رکھنا چندا، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، اس کی جان بستی ہے تم میں۔ انہوں نے اس کا چہرہ تھاما تو وشما نے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھے۔ تائی جان، میں خوش ہوں، مطمئن ہوں، دھیان کو کبھی مجھ سے شکایت نہیں ہوگی۔ چلو چلو لڑکیوں، لڈی کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ امل تالیاں بجاتی کھڑی ہو گئی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرون اور گولڈن سوٹ، ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں پہنے وہ پیاری لگ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر وشما کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ اسے بھی اپنے ساتھ کھینچ لائی۔ ارے امل، مجھے کیوں اٹھایا؟ کیونکہ میڈم آپ بھی ہمارے ساتھ لڈی ڈالیں گی۔ ساری لڑکیاں اس کے ارد گرد گھیرا بنا کر کھڑی ہو گئیں اور وہ لڈی ڈالنے لگیں۔ وشما مسکراتے ہوئے تالیاں بجا رہی تھی۔ اندر آتے داجی وشما کو دیکھتے ہی رکے۔ خون نے جوش مارا۔ دل نے کہا کہ آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، لیکن دماغ نے روک دیا۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئے۔ دوسری طرف اوپر گرل پر ہاتھ رکھ کے فون پر بات کرتا دھیان وشما کو دیکھتے ہی رک سا گیا۔ قدرت کا انعام تم، میری دھڑکن، میری زندگی، میرا کامل خواب تم۔ پھر اپنا رخ بدل کر مسکراتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ سب مہمان جا چکے تھے۔ سب بڑے بھی اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے تھے، جبکہ وہ پانچوں لڑکیاں حویلی کے پچھلے حصے میں ہاتھوں میں کافی کے کپ تھامے بیٹھی تھیں۔ وشما کے علاوہ سب کپڑے تبدیل کر چکی تھیں۔ اسے سب نے منع کر دیا تھا کہ ابھی نہیں بدلنے۔ لبوں پر مسکراہٹ، گھنی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ کپ سے اٹھتے دھوئیں کو دیکھ رہی تھی۔ امل کی بات پر سر اٹھایا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں۔ اچھا پھر ثبوت دو۔ کیسا ثبوت؟ اس نے سوالیہ نظروں سے امل کو دیکھا۔ اٹھ جاؤ، پھر ہو جائے ایک کپل ڈانس۔ امل کی بات پر باقی سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلی، جبکہ وشما نے گھورا۔ نہیں، یہ کون سا وقت ہے ڈانس کا؟ وشما، چلو اٹھو، تم نے پہلے بھی ڈانس نہیں کیا، یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ چلو اٹھو، شاباش، نند ہوں میں تمہاری، میری بات مانو۔ وشما نے کپ سامنے میز پر رکھا اور امل کے کندھے پر تھپڑ مارا۔ تم میری بہن ہو، سمجھی؟ وہ دوپٹہ ٹھیک کر کے اٹھی۔ اوپر دیکھیں تو بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر آڑا ترچھا بیٹھا دھیان بک پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک ہنسی کی آواز آئی۔ اس نے بک بند کی اور ٹیرس کی جانب بڑھا۔ یہ چڑیلوں کی طرح جاگ رہی ہیں؟ داجی کو پتہ چلا تو خوب عزت ہوگی، پھر روئیں گی۔
اس نے نیچے دیکھا، سب ہنسنے میں مصروف تھے۔ وشما نے آنکھیں صاف کیں جن میں ہنسنے کے باعث پانی آ گیا تھا۔ اف امل، میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہے، تمہارا بھی یہ حال ہے؟ بس پھر شوہر تو تمہارا کیا؟ فضول نہ بولو تم، میری کمر پر ہاتھ مت رکھو، مجھے گدگدی ہوتی ہے۔ پھر کہاں رکھوں؟ وہ سب دوبارہ ہنسنے لگیں۔ میں جا رہی ہوں، وہ منہ پھلا کر جانے لگی۔ اچھا اچھا، چلو تم میری کمر پر ہاتھ رکھو ایسے۔ اس نے امل کو اپنے سامنے کیا اور اس کا ایک ہاتھ اپنی کمر پر رکھا، پھر اپنا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور دوسرے سے اس کا ہاتھ تھام کر ہتھیلی بند کی اور سر سے اوکے کا اشارہ کیا۔ امل نے بھی مسکرا کر سر ہلایا اور پھر دونوں آہستہ آہستہ ڈانس کرنے لگیں۔ گل سمیت باقی آہستہ آہستہ تالیاں بجا رہی تھیں۔ واؤ وشما، تم کتنا اچھا ڈانس کرتی ہو۔ امل نے ایک ہاتھ اوپر کیا۔ وشما گھومی۔ بس دیکھ لو، وہ گھوم کر آئی۔ تبھی امل نے اس کی کمر کے گرد بازو پھیلایا، جس پر وشما نے امل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کمر کو پیچھے کی طرف خم کیا اور ایک ہاتھ سامنے کی طرف پھیلایا اور امل نے اپنا ہاتھ اوپر کی طرف اٹھایا۔ وشما کی نظر اسی حالت میں گرل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے دھیان پر پڑی۔ میں تمہیں اور لالا کو ایسے ڈانس کرتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ وشما کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ امل کی بات دھیان بھی سن چکا تھا۔ وہ مسکرا کر پلٹ گیا۔ وشما فوراً سیدھی ہوئی اور بھورے بال جو کھل گئے تھے فوراً دوپٹے میں چھپائے۔ بہت وقت ہو گیا ہے، اب سو جانا چاہیے۔ چلیں میرب بھابھی۔ وشما میرب کے پاس آئی۔ گلبانو، یہ تم بار بار دروازے کی جانب کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ نوال بی بی، سمندر خان نے آنا ہے۔ اوہو نوال، امل نے شرارت سے اسے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ ہماری گل کا ہونے والا شوہر۔ گل نے شرماتے ہوئے سر جھکا دیا۔ ہاں، اتنی بڑی خبر مجھ سے چھپائی؟ میں نہیں بولتی تم سے گل۔ نہیں وشما بی بی، میں نے کچھ نہیں چھپایا، وہ آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ اس کی بوکھلاہٹ پر وشما ہنسی۔ جاؤ، معاف کیا، صبح مجھ سے ضرور ملانا۔ جی ٹھیک ہے۔ خیریت سے آنا ہو رہا ہے؟ کہیں شادی وادی کا تو ارادہ نہیں؟ نہیں امل بی بی، شادی نہیں۔ وہ بابا نے شہر سے کچھ سامان منگوایا تھا اور کچھ عرصے کے لیے وہ یہیں کام کریں گے۔ اچھا چلو پھر کل ملتے ہیں۔ تم بھی جا کر آرام کرو، اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ سر ہلا کر اپنے کوارٹر کی طرف بڑھ گئی۔ چلیں ہم، یا یہیں رات گزارنی ہے؟ ہاں ہاں چلو۔ برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں کے عقب سے جھانکتا ہوا سورج اپنی کرنوں سے پورے شہر کو روشن کر رہا تھا۔ خان بابا گاڑی میں وشما کا بیگ رکھ رہے تھے۔ اچھے سے چادر اوڑھے وہ سب سے مل رہی تھی۔ آج وہ آغا جان کی حویلی جا رہی تھی۔ چادر کا بی بی جان نے ہی کہا تھا کہ اچھے سے اپنا چہرہ ڈھانپ لو، دلہن کو نظر لگ جاتی ہے، اور وشما تو اتنی پیاری ہے۔ عالیہ سے گلے ملتے اس نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا اور چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دیان کو سختی سے منع کیا گیا تھا، جب تک وشما چلی نہیں جائے گی وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے گا۔ اپنا خیال رکھنا، اور خبردار جو جھیل پر گئی، میں آغا جان کو بھی کہہ دوں گی، گارڈ کو منع کر دیں دروازہ کھولنے سے۔ اس نے منہ بنایا۔ کیا مورے، میں بور ہو جاؤں گی، اور میرے سارے ناولز بھی آپ نے اپنے لاڈلے کو دے دیے ہیں۔ اچھا بس 2 دن کی بات ہے، چلو جاؤ اب، خان بابا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ باہر آ گئی۔ اس کی نظر سرونٹ کوارٹر کی طرف اٹھی۔ دروازے پر گل اور ایک نوجوان لڑکا کھڑا اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ شاید یہی سمندر خان ہے، اس نے سوچا۔ خان بابا، میں گل سے مل کر آتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ۔ خان بابا گل کے والد تھے۔ وشما بی بی، یہ گل نے تعارف کروانا چاہا۔ تم چپ کرو گل بانو، ہم اپنا تعارف خود کروائے گا، زبان ہے ہمارے منہ میں۔ وشما مسکرائی۔ بی بی صاحبہ، ہمارا نام ہے سمندر خان، ہم خان بابا کا بھتیجا بھی لگتا ہے، اور داماد بھی، اور اس گل بانو کا شوہر بھی۔ نکاح ہوا ہے ہمارا، ہم پشاور میں رہتا ہے، اب ادھر کام کرے گا۔ وہ بولتا ہی جا رہا تھا لیکن وشما نے اسے روکا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے سمندر خان، بہت اچھا لگا آپ سے مل کر۔ وہ گل سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب تک گاڑی بی بی جان کی نظروں سے غائب نہیں ہوئی، وہ صورتیں پڑھ کر وشما پر دم کرتی رہی اور اس کی خیریت اور خوشیوں کی دعائیں مانگ کر اندر چلی گئی۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، اتنے دنوں بعد وشما سے مل کر بہت خوش تھے۔ وشما، بچے، عالیہ کیسی ہے؟ تم دونوں تو وہاں جا کر ہمیں بھول ہی گئے ہو۔ نہیں بی جان، کیسی باتیں کر رہی ہیں، اپنوں کو کون بھولتا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے داجی کا، انہوں نے منع کر دیا تھا حویلی آنے سے، تو بیٹا اب وقاص خان کیسے مان گیا؟ وشما کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔
بی جان بس مان گئے، آپ یہ بتائیں میرے آقا جان کہاں ہیں؟ وہ عمر کے ساتھ کام سے گئے ہیں۔ اچھا میں بھی چلتا ہوں، بہت کام ہے، رات کو ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ لالا اچھی اچھی سجاوٹ کروائیے گا؟ ہاں ہاں اچھی کرواؤں گا، لال بیگ سے سجا کارپیٹ بچھواؤں گا، چپلیوں کی لڑیاں لٹکواؤں گا۔ چھی گندے، بیجی دیکھیں انہیں۔ وشما نے جھرجھری لی۔ اسپن تنگ نہ کرو، آپ کہتی ہیں تو چپ کر جاتا ہوں، لیکن سجاوٹ دیکھنے لائق ہوگی۔ لالا کچھ گندا کیا نا آپ نے تو پھر دیکھنا۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے صوفے پر کھڑی ہو گئی۔ اچھا اچھا نہیں کرتا، نیچے اترو، گر ور جاؤ گی، اتنی بھاری کو کون اٹھائے گا، دھیان پر اللہ رحم کرے، وہ کہہ کر باہر کی طرف بھاگا۔ لالا، وشما نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی، اس کے بغیر گھر کتنا خالی خالی ہو گیا تھا۔ ہماری رونق ہے وشما۔ آمنہ بی بی نے مسکرا کر وشما کو دیکھا۔ ہنستے مسکراتے دن کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ وشما رمشا کے پاس بیٹھی تھی، تبھی آمنہ بی بی اس کے لیے نوڈلز لے کر آئی۔ ممانی جان آپ کتنی اچھی ہیں، تھینک یو سو مچ، مجھے پتہ تھا میری وشما اپنے ان نوڈلز کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم دونوں کھا لو پھر حویلی کی سجاوٹ دیکھنا۔ سجاوٹ؟ وہ دونوں جھٹ سے اٹھیں۔ پہلے کھا لو پھر دیکھنا، ابھی باہر لوگ ہیں۔ تم دونوں بیٹھو، میں بی جی کے پاس جا رہی ہوں۔ ممانی جان، وشما نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ جی، احرم لالا کہاں ہوتے ہیں؟ کیسے ہیں وہ؟ میرب کے بغیر کیسا ہو سکتا ہے؟ کہاں ہوتے ہیں؟ اسلام آباد، ہفتے میں ایک بار فون کر لیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن میں ماں ہوں، اچھے سے جانتی ہوں کیسا ہے میرا بیٹا۔ انہوں نے آنسو صاف کیے۔ وشما ان کے گلے لگ گئی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ دیکھنا، میرب بھابھی، ارحم لالا، ان کے بچے سب بہت جلد مل کر رہیں گے۔ میرب کیسی ہے وشما، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ بس ٹھیک ہیں، ڈاکٹرز دوائیاں چھڑوانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اتنا سٹریس لیتی ہیں کہ ان کا بی پی ہی نارمل نہیں ہوتا۔ اللہ میرے بچوں کو اپنے امان میں رکھے، آمین۔ میں نازو کو دیکھ لوں، مہندی بھگونے کے لیے کہا تھا اسے، وہ اس کا گال تھپک کر چلی گئیں۔ وشما کچھ سوچتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی۔ آپی آپی، دھیان لالا کی سوچوں میں گم ہے کیا؟ وشما نے اسے گھور کر دیکھا۔ فضول نہ بولو۔ اچھا میرے کپڑے دیکھیں نا، یہ مائیوں کا، یہ دھیان۔ وہ گاڑی کی چابی انگلی میں گھماتا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، جب عالیہ نے اسے آواز دی۔ وہ رک کر مڑا۔ جی چچی جان، کل تمہاری مہندی ہے اور تمہارے کام ختم نہیں ہو رہے۔ آج مینیجر کو سارا کام سمجھا آیا ہوں، اب میں آپ کے حوالے۔ شکر ہے دھیان۔ زنیرہ بی بی نے بی بی جان کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے آواز دی۔ جی مورے، بیٹا ادھر آؤ، وشما کا شادی کا جوڑا دیکھ کر بتاؤ کیسا ہے؟ میری کوئنز نے میری پرنسس کے لیے جو پسند کیا ہوگا، زبردست ہی ہوگا۔ وہ دونوں مسکرائیں۔ ایک دفعہ دیکھ لو، جلدی آؤ بیٹا، پھر آقا حویلی سامان بھیجنا ہے۔ اچھا مورے، آ رہا ہوں۔ لاؤنج میں بیٹھے داجی کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ صبح سے کبھی کوئی آقا حویلی جاتا، کبھی وہاں سے کچھ آتا۔ انہوں نے غصے سے اخبار میز پر پھینکا اور اٹھ گئے۔ وہ گول گول گھوم کر حویلی کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ واقعی ہی سجاوٹ دیکھنے لائق تھی۔ اسفند لالا، آپ نے تو کمال کر دیا۔ پوری حویلی گیندے اور گلاب کے پھولوں سے سجی تھی۔ وشما کا کمرہ بھی پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ کیسے نہ کمال کرتا، میری بہن کی شادی ہے۔ آئی لو یو لالا۔ وہ بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حویلی میں اس نے بچپن گزارا تھا، سب نے اس کے لاڈ اٹھائے تھے، سب اس کی تکالیف میں ایسے ہوتے جیسے تکلیف وشما کو نہیں بلکہ انہیں ہوئی ہے۔ جب جب وہ بخار میں رات جاگتی، پوری حویلی کے افراد اس کے سرہانے بیٹھ کر جاگتے۔ جب جب وہ کامیاب ہوتی، سب اس کی کامیابی کا جشن مناتے۔ وہ اسفند کے سینے سے لگی سسک پڑی۔ رمشا کو بھی رونا آ گیا تو وہ دونوں اسفند کے گلے لگ گئی۔ یہ منظر دیکھتی ہر آنکھ نم ہو گئی۔ بس کرو بچے، سر پر شفقت بھرا ہاتھ محسوس کر کے وہ اسفند سے الگ ہوئی۔ ماموں جان، وہ عمر خان کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ماموں جان۔ اس کی نظر پیچھے کھڑے آغا جان پر پڑی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آغا جان، وہ بھاگ کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ آغا جان، میں نے آپ کو بہت یاد کیا، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ سے نہیں بولتی۔ وہ ان کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ آغا جان مسکرائے۔ وقاص خان کو پتہ چلتا کہ تم مجھ سے رابطے میں ہو تو وہ تمہیں کبھی اس حویلی میں نہ رکھتا۔ وشما نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔
میں کیسے بتاؤں آپ کو آغا جان، آپ کی وشما کتنی مشکل میں ہے۔ ایک طرف آپ ہیں جنہوں نے مجھے اتنے لاڈ پیار سے رکھا، اور دوسری طرف داجی جو آپ کی لاڈلی کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، تبھی آغا جان نے اس کے سر پر پیار کیا۔ وہ مسکرائی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ ڈی جے نے کہا تھا، ان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ میں ہار نہیں مانوں گی۔ خوش رہو۔ کھانا کھایا میری گڑیا نے؟ وہ اپنی سوچوں سے نکلی۔ نہیں، شام میں نوڈلز کھائے تھے۔ اچھا چلو آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ سجاوٹ کیسی لگی میری گڑیا کو؟ بہت اچھی۔ وہ دونوں مسکرا کر باتیں کرتے ہوئے کھانے کی میز کی جانب بڑھ گئے۔ وقاص خان حویلی کا گوشہ گوشہ چمک رہا تھا۔ خوبصورت روشنیوں سے در و دیوار جگمگا رہی تھی۔ لڑکیوں کی چہل پہل، ڈھولک کی آواز سے پوری حویلی گونج رہی تھی۔ ہال نما کمرہ مقامی عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ آج دیان کی مہندی کی رسم تھی۔ وشما کو 2 دن پہلے ہی مایوں بٹھا دیا گیا تھا۔ عالیہ صبح ہی واپس حویلی آئی تھی۔ وشما نے تو بہت روکا تھا، لیکن انہوں نے اسے سمجھایا کہ یہاں کی ذمہ داری بھی ان پر ہے۔ زنیرہ بی بی عورتوں سے مل رہی تھیں، تبھی ایک خاتون نے ان کو مخاطب کیا۔ زنیرہ، سننے میں آیا ہے کہ تمہاری بہو بہت پیاری ہے۔ ہماری آنکھیں اس کا دیدار کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ ساتھ ہی دوسری خاتون بولی، اپنا دیان بھی تو کتنا خوبصورت ہے، بہو بھی کسی سے کم نہیں ہوگی۔ زنیرہ بی بی مسکرائی۔ آپ میرے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ انہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ کچھ دیر بعد ہی دیان کو صوفے پر لا کر بٹھایا گیا۔ بی بی جان نے صدقے اور خیرات کی اشیاء اس پر سے وار کر غریبوں میں تقسیم کروائیں۔ سفید شلوار قمیص پر براؤن واسکٹ پہنے، ہلکی ہلکی داڑھی میں وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر تازگی تھی۔ امل اور نوال مہندی کے تھال لے کر آئیں۔ ماشاءاللہ، لالا بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ بی بی جان نے مہندی کی رسم شروع کی۔ بہت خوشگوار ماحول تھا۔ اپٹن اور مہندی کی خوشبو اور ساتھ ساتھ چنبیلی کے تیل کی خوشبو ماحول کو پرفسوں بنا رہی تھی۔ امل دیان کے چہرے پر اپٹن لگا کر اٹھنے لگی تو لڑکھڑائی۔ نوال نے بروقت اس کا ہاتھ پکڑا۔ ارے مہندی سے کپڑے خراب نہ کر دینا، وہاں موجود ایک عورت نے کہا۔ سوری لالا، کوئی بات نہیں۔ اس طرح عالیہ شاہ سب نے باری باری دیان کی رسم کی۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ماشاءاللہ، دولہا بہت اچھا لگ رہا ہے، ایک بڑی عمر کی عورت نے بی بی جان سے کہا۔ ماشاءاللہ، چاند اور سورج کی جوڑی ہے، بی بی جان نے نظروں میں پیار سموتے ہوئے دیان کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ امل ہاتھ دھونے کے لیے کچن کی طرف بڑھی۔ بالوں میں گجرے لگائے ہرے اور گولڈن رنگ کے انارکلی فراک میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں چل رہی تھی۔ بال پیچھے کر کے جیسے ہی سر اٹھایا، تبھی سامنے سے آتے اسفند سے وہ ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ سوری، میں نے دیکھا نہیں۔ کوئی بات نہیں، وہ جانے لگا تبھی بولی، آپ اسفند ہیں نا؟ جی، لیکن آپ؟ امل ذوالفقار خان، آئی ایم رائٹ؟ جی، اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ کیسی ہیں آپ امل؟ میں بالکل ٹھیک، آپ یہاں کیسے؟ دیان کا دوست بھی ہوں اور وشما کا کزن بھی۔ اوہ، دیان لالا آپ کے دوست ہیں؟ اچھا لگا اتنے عرصے بعد اپنے سینئر کو دیکھ کر۔ مجھے بھی۔ وہ نظریں جھکا کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اسفند نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرا کر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ پیلے غرارہ سوٹ پر نیٹ کا ہرا دوپٹہ لیے اس کا چہرہ کھل رہا تھا۔ اس پر ٹوٹ کا رنگ آیا تھا۔ سر بیک گراؤنڈ سے ٹکائے وہ ہاتھ اور پاؤں سیدھے کیے لیٹی تھی۔ میسج ٹون پر بند آنکھیں کھولی اور سیدھی ہوئی۔ موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے پاؤں اور ہاتھوں پر ڈالی۔ مہندی ابھی گیلی تھی۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے سر پیچھے ٹکا دیا۔ جب سے ارحم سے بات ہوئی تھی وہ بے چین تھی، بار بار دل بھر رہا تھا۔ اس کا لالا اس کی شادی پر اس کے پاس نہیں تھا۔ دوسری طرف میرب کی ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے۔ اسے جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا، یہی سوچیں اس پر حاوی تھیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے اہم اور خوبصورت دنوں کے بارے میں نہیں سوچ پا رہی تھی۔ نازو دروازے پر دستک دیکھ کر اندر آئی تو اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ وشما بی بی، بہت پیاری مہندی لگی ہے، اور اس سے بھی زیادہ آپ کے ہاتھ پاؤں پیارے لگ رہے ہیں۔ شکریہ نازو۔ آغا جان کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں۔ اچھا، اور بی جی؟ وہ آمنہ بی بی کے کمرے میں ہیں۔ آپ کہاں جا رہی ہیں مجھے بتائیں، کچھ چاہیے تو میں لا دیتی ہوں۔ وہ وشما کو اٹھتا دیکھ کر بولی، مجھے آغا جان کے پاس جانا ہے۔ آپ کی مہندی گیلی ہے، تم کھانا لگا کر رمشا کو بلاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کر کے آغا جان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی
اور دروازے پر دستک دی۔ اجازت ملتے ہی وہ اندر داخل ہوئی۔ آغا جان کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھے تھے۔ وہ آہستہ سے چلتے ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیا کر رہے ہیں آغا جان؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ، تیاری پوری ہو گئی یا کچھ رہتا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہے تھے۔ جی بہت اہم کام رہتا ہے۔ کون سا کام؟ آپ سے بات کرنے کا کام۔ آغا جان نے چونک کر اسے دیکھا۔ وشما، ان کی بھیگی آواز آئی۔ کیا بات ہے آغا جان؟ اس نے تڑپ کر ان کا ہاتھ تھاما۔ کوئی بات نہیں۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں میری جان، مجھ سے خفا ہیں آپ؟ نہیں پگلی، کوئی اپنی زندگی سے بھی خفا ہوتا ہے کیا؟ تو پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کر دیا میری جان میں نے؟ 2 دن ہو گئے ہیں، آپ نے ایک بار بھی مجھ سے بات نہیں کی، نہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تم سے ہی تو بات کر رہا ہوں جان، لیکن آپ نے مجھے آج پیار نہیں کیا، نہ ہی گلے لگایا۔ وشما، وہ رو پڑے۔ کیا ہوا آغا جان؟ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ ان کے گلے لگ گئی۔ دونوں بے تحاشا رونے لگے۔ آغا جان کی جان بستی تھی وشما میں۔ میں ناراض نہیں ہوں وشما، تم پرائی ہو جاؤ گی اور یہ بوڑھا پھر بس تمہارا انتظار ہی کیا کرے گا۔ کبھی فون پر بات کر لو گی، کبھی ملنے آ جاؤ گی، لیکن اس دل کو ٹھنڈک کیسے ملا کرے گی؟ تم جانتی ہو آغا کی زندگی میں تمہاری اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تم سے بچھڑنے کے ڈر سے دل ابھی سے ہی دھڑکنا بھولنے لگا ہے وشما۔ آغا جان، مجھے بھی آپ کی بہت یاد آتی ہے، اور میں شادی کر رہی ہوں، پرائی نہیں ہو رہی۔ میں آپ سے روز ملنے آیا کروں گی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائے اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کا ماتھا چوما اور اس کے آنسو صاف کیے۔ میری جان کو دنیا کی ہر خوشی ملے۔ آغا جان، وشما آپ سے کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ میں دیان کو بولوں گی مجھے یہاں لے کر آئے، اور اگر اس نے مجھے منع کیا نہ کرے گا تو نہیں جانتا ہے، پھر وہ خود نہیں بچے گا، لیکن اگر کیا تب بھی میں اسے چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ وہ ہنسے اور اس کو گلے لگایا۔ جاؤ آرام کرو جا کر، صبح جلدی اٹھنا ہے نا۔ اللہ میری بچی کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ رسم اختتام پذیر ہوئی تو وہ سب سے جان چھڑا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ میرب نے اسے آواز دی۔ دیان جی۔ وہ پلٹا۔ میرب ہاتھ میں اپٹن کا پیالہ لیے اس کے پاس آئی۔ دیان نے منہ بنایا۔ ابھی تو لگایا ہے، دیکھیں عمل نے پورا بھگو دیا ہے۔ جانتی ہوں، لیکن یہ اپٹن وشما کو لگایا گیا ہے، اسی لیے اسے تمہیں بھی لگانا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تم دونوں کو ایک دوسرے کے رنگ میں جو رنگنا ہے۔ وہ مسکرایا اور اپنا چہرہ میرب کی طرف جھکایا۔ میرب نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر اپٹن لگایا۔ اسپن نے سائڈ سے تصویر بنا لی۔ تو وشما کو نہیں دکھائے گا؟ اس نے وارن کیا۔ کیوں؟ تم لوگ مجھے بھی تو نہیں دکھا رہے؟ ہا ہا ہا۔ دیان، لڑکی کی اور بات ہوتی ہے، یہ غلط بات ہے نا؟ بھیج دی ہے اسے۔ اسپن نے وشما کا نمبر اس کے سامنے لہرایا۔ تجھے تو میں آ کر پوچھتا ہوں، پہلے کپڑے بدل آؤں؟ وہ چلا گیا تو اسپن میرب کی طرف مڑا۔ کیسی ہیں بھابھی؟ ٹھیک، تم بتاؤ؟ میں بھی ٹھیک، لالا بھی ٹھیک ہے بھابھی۔ میرب نے سر اٹھایا۔ وہ یہی پوچھنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میرا سلام دینا انہیں، بول کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسپن نے وشما کے علاوہ چند تصویریں ارحم کو بھی بھیج دی تھیں اور گھر جانے کے لیے باہر کی جانب بڑھ گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ کسی کو دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ ارحم، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو میری یاد نہیں آتی؟ ایک بار میرے سامنے آ جائیں، اس دل کو قرار مل جائے گا۔ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں ارحم، پلیز مجھے لے جائیں۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ دوسری طرف پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسا ہی اندھیرا کمرے میں موجود نفس کی ذات کا بھی حصہ بن چکا تھا۔ آج وشما کی مہندی تھی۔ وہ بہت خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ وشما اس کی کزن تھی، لیکن سگی بہنوں سے بڑھ کر تھی۔ آج اس کی خوشیوں کا دن تھا، لیکن وہ خود سے کیے وعدے سے بندھا تھا۔ صبح سے شام تک وشما اسے فون کرتی رہی تھی۔ اس نے موبائل کو دوبارہ اپنے سامنے کیا۔ کچھ دیر پہلے کی اسپن کی طرف سے ملنے والی تصویروں نے اس کے دل کی تڑپ میں اضافہ کر دیا تھا۔ ہرے رنگ کا کامدار سوٹ پہنے، سنہری دوپٹہ اپنے گرد پھیلائے ہوئے، ایک نور سا چھایا تھا اس کے چہرے پر، شاید ماں بننے کا نور تھا۔ ہاتھوں میں منہ دکھائی میں دی گئی گولڈن چوڑیاں موجود تھیں، جنہیں وہ سوتے وقت انگلیوں سے گھمایا کرتی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، لیکن اس روپ میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ دل نے بیٹ مس کی، جس کی دوری کا سوچ کر ہی وہ کانپ جاتا تھا۔ آج 7 مہینے ہونے کو آ رہے تھے، دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر رہتے ہوئے۔ موسم میں آج ایک سرور تھا، بادل بھی محبت کا ملن دیکھنے آئے تھے۔
हवा मस्त होकर फूलों की महक को बिखेर रही थी। आलिया वशमा के पास सुबह ही आ गई थी। आज उनकी लाडली बेटी को दुल्हन बनना था। उसको अपनी ज़िंदगी का नायाब बाब शुरू करना था। उस साथी का हाथ थामना था जिसके दिल में वो धड़कन बनकर धड़क रही थी। उसने अपनी घनेरी पलकों को उठाया तो भूरी आंखों ने सामने आईने में उभरते सरापा हुस्न को देखा। सुर्ख रंग का लहंगा जिस पर गोल्डन रंगों की भराई का काम था, ज़ेवरात मेकअप में उस पर निगाह ठहर ठहर जाती थी। वो हमेशा सादा ही रही थी, आज पहली बार वो सजी संवरी थी। लाइनर और काजल से भूरी आंखें मज़ीद खूबसूरत लग रही थीं। दुल्हन बनकर उस पर खूब रूप आया था। माशाल्लाह, मेरी गुड़िया तो बहुत खूबसूरत लग रही है। आलिया हाथ में गजरे लिए कमरे में दाखिल हुई। साथ ही रिमशा भी भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। फूफो, आगा जान कह रहे हैं जल्दी से आ जाएं। बाकी मेहमान हॉल में पहुंच चुके हैं। और वशा आपी, आप उनमें से देखें कौन सी पहनेंगी। उसने पायलें वशमा के सामने की। जिसको पहनकर आवाज़ न आए वो दो। अच्छा ठीक है, पाँव आगे करें, ये पहन लें, लहंगे के साथ मैच कर रही है। उसने पैकेट खोलकर गोल्डन पायलें निकाली और वशमा को पहनाई। वशमा ने हिनाई हाथ उठाकर पेशानी पर मौजूद जगमगाती बिंदिया ठीक की। ध्यान की पहनाई गई अंगूठी चमक रही थी। वो आहिस्ता से लहंगा थोड़ा सा उठाकर खड़ी हुई। आलिया ने नम आँखों से उसका दुपट्टा ठीक किया और गजरे पहनाए। फूफो जान, आपी का लहंगा बहुत प्यारा है। कैसे ना प्यारा होता, ध्यान ने अपनी पसंद से लिया है। भाभी को 2 चक्कर बाजार के लगवाए, तीसरी दफ़ा खुद जाकर ले आया। सच वशा आपी, ध्यान लाला तो खूब जानते हैं आप पर कौन सा जचेगा। वो हल्का सा मुस्कुराई और शर्मा कर नज़रें झुकाई, फिर आगे बढ़कर गोल्डन नाजुक हील पहनी। अब वो मुकम्मल तैयार थी। आहिस्ता से पलटी तो आलिया ने उसकी पेशानी चूमी। अल्लाह मेरी बच्ची को ढेरों खुशियों से नवाजे। चलें फूफो। आलिया ने आगे बढ़कर वशमा को चादर उड़ाई और घूंघट निकाला जिससे उसका चेहरा छुप गया था। फिर वो दोनों का हाथ थामे आगे बढ़ गई। आगा जान वशमा को हवेली से ही रुखसत करना चाहते थे, लेकिन वकास खान ने मना कर दिया कि वो आगा जान हवेली में कदम नहीं रखेंगे। जिस पर आगा जान ने खामोशी से उनकी बात मान ली। वो खुशी के मौका पर कोई अनबन नहीं चाहते थे, इसीलिए तकरीब हॉल में ही थी। हुस्न और रंग की फ़िज़ा हर सू छाई हुई थी। सब बहुत खुश थे। क्रीम रंग की शेरवानी पहने ध्यान स्टेज पर दोस्तों के दरमियान बहुत शाहाना अंदाज में बैठा था। उसके चेहरे पर खूबसूरत रंग बिखरे हुए थे। यहाँ तो दूल्हे पर भी टूट का रूप आया था, और कैसे ना आता जिससे मोहब्बत की वो ताउम्र की साथी बन रही थी। वशमा ब्राइडल रूम में थी। अमल और नवाल ने उसको देखना चाहा, लेकिन उसने अपना घूंघट नहीं हटाया। क्या है वशमा, प्लीज़ दिखाओ। नहीं, तुम दोनों सिर्फ मेरी नंदे हो, बहनें होती तो मेरे साथ रहती ना। मुझे मना कर दिया। वशमा, हमारा एक ही लाला है, इतनी रस्में थीं। चलो जाओ यहाँ से, निकाह के बाद आना। और भाभी, आप मेरे पास आएँ। वशमा ने मीरब का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खड़ा किया। मीरब आपी को क्यों अपनी पार्टी में शामिल कर रही हैं? क्योंकि हम तो शुरू से पार्टनर हैं, है ना भाभी? हाँ। वो दोनों मुँह फुलाकर बाहर चली गईं तो वशमा ने हंसते हुए घूंघट हटाया। कैसी लग रही हूँ? वशमा, बहुत प्यारी लग रही हो। आज से पहले मैंने इतने खूबसूरत दूल्हा दुल्हन नहीं देखे। ध्यान भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, मुझसे भी प्यारा। तुम दोनों ही कमाल लग रहे हो। वशमा ने मुस्कुराकर सर झुका दिया। कुछ देर बाद ही निकाह की रस्म अदा हुई। ध्यान के बाद मौलवी साहब के साथ शाह असफन आगा जान वशमा के पास आए। बीवी जान कुछ देर पहले ही उनसे मिलने आई थीं। वशमा बच्चे, आज तुम्हारी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू होने जा रहा है। वकास खान और तुम्हारे बीच जो भी है उस सब का असर ध्यान और तुम्हारे बीच नहीं होना चाहिए। सच्चे दिल से ये रिश्ता निभाना। वशमा ने घूंघट के नीचे मौजूद सर हिलाया। मौलवी साहब ने निकाह के कलिमात अदा करने शुरू किए। मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे नाम करती हूँ। कबूल है, ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम मुझे अपने साथ पाओगे। कबूल है, सिर्फ मेरा तुम पर और तुम्हारा मुझ पर हक है। अल्लाह, मैं सच्चे दिल से ध्यान खान को अपनाती हूँ। वशमा खान आज से अभी से सिर्फ ध्यान खान की है। कबूल है। शाह ने आगे बढ़कर मुबारक दी और उसे सीने से लगाया। कुछ देर बाद वशमा को स्टेज पर लाकर ध्यान के साथ बिठाया गया। चेहरा जरदार दुपट्टे से छुपाया गया था। मूवी कैमरों की रोशनियां हर सू फैल गईं। हर कोई टक टक तस्वीरें बना रहा था। माहौल बहुत खूबसूरत था। शाह और आलिया एक साथ खड़े दूर से वशमा और ध्यान को देख रहे थे। शाह ने आहिस्ता से आलिया का हाथ अपने हाथ में लिया। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बेटी की शादी हो गई है। आलिया मुस्कुराई।
کر لیں یقین، اب وہ دھیان کی پرنسس بن گئی ہے۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے وشما کو دیکھا۔ ہم بھی دوبارہ شادی کر لیں؟ شاہ کی بات پر عالیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک بیٹی ہے ہماری، تو ہم لگتے ہیں بیٹی کے ماں باپ۔ ابھی بھی اتنی ہی خوبصورت اور جوان ہو، وشما کی ماں سے زیادہ اس کی بڑی بہن لگتی ہو۔ بس کر دیں شاہ، آپ کی بھی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں۔ لو اس میں عجیب کیا ہے؟ چچا جان اور چچی جان، وشما کہہ رہی ہے میرے ساتھ آ کر بیٹھیں۔ چلیں اب۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اسٹیج کی جانب بڑھ گئے۔ بلیک اور گولڈن سوٹ پہنے امل ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھامے بیجی اور آمنہ بی بی کے پاس آئی۔ آپ دونوں نے تو منہ میٹھا کیا ہی نہیں، یہ لیں۔ آمنہ بی بی نے امل کا گال تھپتھپایا۔ شکریہ، خوش رہو۔ اسفند یہ منظر دیکھ کر مسکرایا۔ امل اسے شروع سے ہی اچھی لگتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ یونیورسٹی میں کوئی 10 لڑکوں کا منہ توڑ چکی تھی۔ اس نے کبھی کسی لڑکے سے فری ہونے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ یونی گروپس میں شامل ہوتی تھی۔ پوری یونی میں امل کے کافی چرچے تھے اور اسفند اس سے کافی امپریس بھی تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ تبھی امل نے مٹھائی کا ڈبہ اس کے سامنے کیا۔ یہ لیں، آپ بھی منہ میٹھا کر لیں۔ نہیں شکریہ، میں میٹھا نہیں کھاتا۔ پھر تو آپ آئس کریم بھی نہیں کھاتے ہوں گے؟ جی نہیں کھاتا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ کھائیں۔ وہ منہ بنا کر چلی گئی۔ اس سے کیا ہوا؟ اسفند کندھے اچکا کر آمنہ بی بی کے پاس چلا گیا۔ دھیان بیٹا، میری گڑیا کا خیال رکھنا۔ آغا جان وشما کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیان سے بولے۔ وشما کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آغا جان، اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں وشما کا بہت خیال رکھوں گا آغا جان، دھیان نے یقین دلایا۔ داجی کا خون کھول رہا تھا یہ منظر دیکھ کر۔ آغا جان اسٹیج سے اتر کر چلے گئے تو دھیان نے ساتھ بیٹھی وشما کو دیکھا۔ یہ احساس ہی اتنا حسین تھا کہ اس کا نام وشما کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ سسکی کی آواز پر وہ چونکا۔ وشما تم رو رہی ہو؟ وہ آہستہ سے بولا۔ وشما نے اپنے آنسو صاف کیے۔ کیا مجھے ڈرانے کا ارادہ ہے؟ کیا مطلب؟ وہ ہلکا سا بولی۔ مطلب میک اپ پھیل جائے گا تو تم چڑیل ہی لگو گی نا؟ دھیان، اس نے ہلکا سا تھپڑ اس کے کندھے پر مارا۔ شرم لڑکی شرم، تمہارا مزاجی خدا ہوں، مار دھاڑ نہیں چلے گی۔ اچھا پھر کیا چلے گا؟ صرف پیار۔ وشما کی بولتی بند ہو گئی جبکہ دھیان کے لبوں پر بھرپور مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ رخصتی کے وقت وشما آغا حویلی کے افراد کے گلے لگ کر بہت روئی۔ عالیہ اور شاہ اس کے ساتھ تھے لیکن رمشا اور اسفند باقی سب میں اس کی جان تھی، خاص کر آغا جان میں۔ اس نے عالیہ سے آغا جان کا پوچھا، وہ کہیں نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ وشما، گاڑی میں سب انتظار کر رہے ہیں، آغا جان شاید کام سے کہیں گئے ہوں، ابھی ادھر ہی تھے۔ نہیں ماما، میں ان سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ چچی جان آپ جا کر بیٹھیں، میں لے کر آتا ہوں وشما کو۔ وہ آفس ہال میں آئی اور اپنا گھونگھٹ اٹھایا۔ آغا جان سامنے کرسی پر بیٹھے تھے۔ آغا جان کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے ان کے ہاتھ تھامے تو انہوں نے اپنی نم آنکھیں اٹھائیں۔ وشما، تم نے مجھ سے اتنا کچھ کیوں چھپایا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وقاص خان کا رویہ تمہارے ساتھ صحیح نہیں تھا۔ وشما چونکی۔ نہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے وہ خود بول کر گیا ہے، اور یہ بھی کہ وہ تمہیں اس حویلی سے نکلوا دے گا اور دھیان کی شادی اپنی پسند سے کرے گا۔ یہ صرف دھیان کا وقتی جذبہ ہے۔ وشما، میں نے کہا تھا اگر تمہیں تکلیف ہوئی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ آغا جان آپ بالکل پریشان نہ ہوں، دھیان مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، اور جہاں تک داجی کی بات ہے وہ ابھی مجھ سے غصہ ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وشما چلو۔ آمنہ بی بی نے اسے آواز دی تو وہ کھڑی ہوئی۔ اچھا اپنا خیال رکھیے گا آغا جان، اللہ حافظ۔ اور پھر وہ چلی گئی، نئی زندگی کی طرف، نئی منزل کی طرف اور نئے امتحانوں کی طرف۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی تو عالیہ نے وشما کو آرام سے باہر نکالا۔ باقی گاڑیاں پہلے ہی حویلی پہنچ چکی تھیں۔ وشما کو دھیان کے ساتھ لا کر کھڑا کیا گیا۔ وشما کی ساری خوشی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ دونوں ایک ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ ان کا استقبال بہت ہی شاندار انداز میں کیا گیا۔ امل اور نوال نے رسموں کے لیے ضد کی لیکن بیبی جان نے منع کر دیا کہ وقت کافی ہو گیا ہے، صبح جلدی اٹھ کر ولیمے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ زنیرہ بی بی نے وشما کو کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ پورا کمرہ گلاب اور موتیے کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ بیڈ بھی چاروں طرف سے پھولوں کی لڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ لو وشما، یہ ہماری طرف سے۔ امل اور نوال نے گفٹ اس کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو تمہارے۔ تبھی دھیان کمرے میں داخل ہوا۔ اچھا ہوا لالا آپ آ گئے۔
دونوں کی تصویریں لینی ہیں۔ آؤ وشما۔ نوال نے وشما کو کھڑا کیا۔ وہ اپنا گھونگھٹ اٹھانے لگی تھی، تبھی امل نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ رک جاؤ، لالا اٹھائیں گے۔ دھیان آگے آیا۔ امل نے دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا۔ وشما کا گھونگھٹ اٹھائیں لالا۔ امل تنگ مت کرو، وشما تھک گئی ہوگی، سنیرا بیوی نے امل سے کہا۔ اچھا مورے، ابھی ہم چلے جائیں گے، لالا آپ اٹھائیں۔ دھیان نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور اسے دیکھتے ہی وہ ساکت ہو گیا۔ جھکی ہوئی لرزتی پلکیں، پیشانی پر جگمگاتی بندیا، ناک میں دمکتی نت، وہ کس قدر حسین لگ رہی تھی۔ وہ تو سادگی میں ہی اس کے دل پر قابض ہو گئی تھی، اور اب اس سجے سورے روپ میں۔ دھیان نے اپنے بے قابو ہوتے دل کو سنبھالا۔ امل اور نوال تصویریں اتار رہی تھیں۔ ہر ایک پوز جو امل نیٹ پر دیکھ چکی تھی، اس نے ان دونوں سے بنوا کر تصویریں اتاریں۔ وشما نے بے چارگی سے دھیان کی طرف دیکھا۔ وہ خود منع کر کے امل کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، لیکن اب اس کا تھکاوٹ سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے دھیان بولا، امل آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی کل ولیمے میں۔ تم بھی تھک گئی ہوگی، جاؤ آرام کرو۔ لالا صحیح کہہ رہے ہیں امل، بس کر دو۔ نوال نے اس کا بازو کھینچا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ دھیان دروازہ بند کر کے پلٹا تو وشما صوفے پر سر تھامے بیٹھی تھی۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے آغا جان کی نم آنکھیں اور بھیگا لہجہ آ رہا تھا۔ اسے داجی پر شدید غصہ تھا۔ دھیان اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو وہ چونکی۔ کس بات پر پریشان ہو؟ نہیں تو۔ وہ نظریں جھکا کر دھیان کی دی گئی انگوٹھی گھمانے لگی۔ دھیان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے تمہیں، محبت سے چور لہجے میں کہا گیا۔ وشما نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کریم رنگ کی شیروانی، سلیقے سے بنائے گئے بال، ہلکی ہلکی داڑھی میں وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے فوراً سر جھکا دیا۔ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وشما نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آؤ۔ وہ صوفے کے ساتھ رکھی کتابوں کی شیلف کی طرف آیا۔ وشما چونکی۔ یہ تو یہاں نہیں تھی۔ پھر اٹھ کر دھیان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور سامنے دیکھا۔ اگلے لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ پوری الماری ناول سے بھری ہوئی تھی، اور ایک طرف کپ رکھے ہوئے تھے جن میں مختلف ناولز کے ڈائیلاگ اور باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، کیونکہ اتنے ناولز بس اس نے خواب میں ہی دیکھے تھے۔ کیسا لگا؟ وہ اس کے کان میں جھک کر بولا۔ وشما نے بے یقینی سے دھیان کی طرف دیکھا۔ یہ تم نے لیے ہیں؟ جی جناب، یہ سب میں نے لیے ہیں۔ وشما نے آگے بڑھ کر ایک کپ اٹھایا۔ اس پر لکھا تھا، تم نے میرا دل لے لیا ہے۔ وہ پلٹی۔ دھیان ٹیبل سے ایک لال ڈبیا اٹھا کر لایا اور وشما کو دی۔ اس نے ڈبیا کھولی تو اس میں ڈائمنڈ کی رنگ تھی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ دھیان، تمہیں یہ سب؟ چچی جان سے پوچھا کہ تمہاری پسند نا پسند، تم کیا چاہتی ہو، کیا شوق ہیں سب؟ وشما کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے کتنی مشکلوں سے اپنے رقیبوں کے بارے میں جانکاری لی ہے؟ کیا مطلب؟ تمہیں فارس، الوگ، ذوالنین، سکندر، پتہ نہیں کون کون پسند ہے۔ ہا ہا ہا۔ وہ ہنستی گئی۔ دھیان مبہوت سا اسے دیکھنے لگا۔ یہ لو۔ اس نے کپ اٹھا کر اسے دیا۔ اس پر ایک طرف لکھا تھا وشما دھیان اور دوسری طرف لکھا تھا تازما پزڑا کے دا درازاری پیزے درازگے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خود ہی پتہ لگاؤ۔ دھیان، مجھے پشتو نہیں آتی۔ میں نہیں بتاؤں گا، تم خود جانو۔ وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ بتاؤ دھیان، پلیز بتاؤ۔ ہیل سے پاؤں آزاد کر کے وہ اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ نہیں، میں نہیں بتاؤں گا۔ وشما نے مکہ اس کے بازو پر رسید کیا۔ بدتمیزی مت کرو، جلدی سے بتاؤ۔ اچانک اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے ڈبے پر گئی۔ وہ کس کا گفٹ ہے؟ اس نے لال مخملی ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ دھیان نے آگے بڑھ کر ڈبہ اٹھایا اور وشما کو دیا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ وشما نے مسکراتے ہوئے ڈبہ کھولا تو اس میں سونے کی چین تھی، جس میں بہت ہی نازک والا دل کا لاکٹ تھا۔ واؤ، یہ بہت خوبصورت ہے۔ وشما، اس نے سر اٹھایا۔ یاد ہے جنگل میں ہم نے ایک دوسرے سے سوال کیا تھا کہ جب ہمیں کبھی محبت ہوگی تو ہم کیسے اظہار کریں گے؟ وشما نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نے کہا تو تم اظہار نہیں کر سکتی۔ وشما نے نظریں چرائیں۔ دھیان نے آہستہ سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ جب تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے تم یہ چین پہن لینا، میں سمجھ جاؤں گا۔ وشما نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف اس کا عکس تھا۔ وہ جانتی تھی دھیان اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ دھیان، تمہیں مجھ سے اتنی محبت کیسے ہو گئی؟ بھوری آنکھیں پیار سے کالی آنکھوں کو دیکھ رہی تھیں۔ کالی آنکھیں مسکرائیں۔
میں یہ نہیں کہوں گا کہ پہلی نظر میں ہو گئی، بالکل نہیں۔ جنگل میں تمہارے ساتھ وقت میری زندگی کا سب سے خوبصورت وقت تھا۔ تمہارے ساتھ باتیں کرنا، تمہاری ہنسی جیسے مجھے زندگی کا پتہ دیتی تھی، تمہاری بچوں جیسی حرکتیں، منہ بنانا، سب کچھ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جب میں نے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے، داجی نے تمہیں مارا، وشما میں بتا نہیں سکتا مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا مجھے تم سے کب محبت ہوئی، لیکن تم سے دور جانے کا تصور نہیں کر سکتا۔ وشما اس کے سینے سے لگ گئی۔ تھینک یو سو مچ دیان، تم بہت اچھے ہو۔ دروازے پر زور سے دستک ہوئی تو دونوں چونکے۔ دیان نے دروازہ کھولا تو سامنے نوال تھی۔ کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہیں؟ لالا، داجی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ وشما دیان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ دیان فوراً داجی کے کمرے کی طرف بھاگا، وشما بھی ان کے پیچھے بھاگی۔ سب داجی کے کمرے میں تھے اور وہ کھانستے ہوئے اپنا سینہ مل رہے تھے۔ داجی، کیا ہوا آپ کو؟ دیان، داجی چلیں ڈاکٹر کے پاس۔ وہ انہیں کندھوں سے تھامے باہر کی جانب بڑھا۔ وشما کمرے کے دروازے پر کھڑی پریشانی سے داجی کو دیکھ رہی تھی۔ سارا غصہ غائب ہو گیا تھا۔ وہ اس کے دادا تھے، گون سے ناراض تھی، لیکن وہ داجی سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ ان کو ہاسپٹل گئے 15 منٹ گزر چکے تھے۔ شاہد اور ذوالفقار صاحب داجی کے ساتھ تھے، باقی ہال میں پریشان بیٹھے تھے۔ وشما، بچے جاؤ، جا کر کپڑے بدل لو اور آرام کرو، تھک گئی ہوگی۔ جاؤ عالیہ، وشما کو کمرے میں لے جاؤ۔ کمرے میں آ کر اس نے کپڑے بدلے اور منہ ہاتھ دھو کر ڈریسنگ کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر چوڑیاں اتارنے لگی۔ دیان کی پہنائی گئی انگوٹھی وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں اتارتی تھی۔ تہجد کی نماز پڑھ کر وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی، تبھی نظر امل اور نوال کے دیے گئے تحفے کی جانب گئی۔ اس نے گفٹ پیک کھولا تو اس میں بہت ہی پیارا فریم تھا، جس میں وشما اور دیان کی مہندی کی تصویروں کو ملا کر ایک فریم بنایا گیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ وشما کے لبوں پر چھو گئی۔ اس نے اٹھ کر فریم دیوار پر لگے کیل پر لٹکا دیا، پھر پیچھے ہو کر تصویر دیکھی۔ پرفیکٹ۔ سورج اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ چمک رہا تھا اور برف پوش پہاڑوں پر برف کی چادر اس کی تپش سے پگھل رہی تھی۔ اس نے دائیں جانب کروٹ لے کر آنکھیں کھولیں تو دیان کو اپنے سامنے پایا۔ وہ فوراً پیچھے ہوئی، فجر پڑھ کر اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی جو اس وقت 10 بجا رہی تھی۔ سب جاگ گئے ہوں گے۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور بالوں کا جوڑا بنایا۔ دیان گہری نیند میں تھا۔ وہ ٹانگوں کے گرد بازو باندھ کر منہ گھٹنوں میں ٹکا کر دیان کو دیکھنے لگی۔ ڈائن، اس نے آہستہ سے کہا۔ تبھی دیان نے آنکھیں کھولیں۔ وشما ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ السلام علیکم مسز۔ وعلیکم السلام، کب آئے تھے؟ داجی کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ بالکل ٹھیک ہیں، ویسے ہی بے چینی ہو رہی تھی، ڈاکٹر نے دوائی لکھ دی ہے، 2 دن کھائیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا۔ وہ اٹھنے لگی تو دیان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کہاں چلیں؟ ٹائم دیکھو، 10 بج رہے ہیں، سب لوگ جاگ گئے ہوں گے، اٹھ جاؤ جلدی سے۔ میرا بھی ابھی کوئی ارادہ نہیں اٹھنے کا۔ وہ کمبل میں منہ چھپا کر دوبارہ سو گیا۔ پستہ رنگ کا ہلکا کڑھائی والا سوٹ، ناک میں دیان کی دی گئی لونگ اور ہاتھوں میں زنیرہ بی بی کی دی گئی سونے کی چوڑیاں پہنے وہ کچن کی جانب بڑھی اور اونچی آواز میں سب کو سلام کیا۔ ماشاء اللہ، وشا تو شہزادی لگ رہی ہے۔ وشما زور سے زنیرہ بی بی کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو تائی جان۔ شہزادی صاحبہ، آپ کا شہزادہ کہاں ہے؟ سو رہا ہے، اٹھایا کیوں نہیں اسے؟ تائی جان صبح تو سوئے ہیں پر نوال اور امل ہنسنے لگیں۔ وشما نے کھا جانے والی نظروں سے انہیں گھورا۔ خوش رہو، آباد رہو۔ وہ اس کے گال تھپک کر کچن سے چلی گئیں تو امل اور نوال نے اسے گھیرا۔ جلدی بتاؤ، یہ لونگ لالا نے دی ہے نا؟ وشما نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ نوال بی بی، یہ لیں۔ گل نے سوپ کا پیالہ نوال کی طرف بڑھایا۔ یہ کس کے لیے؟ داجی کے لیے۔ لاؤ میں دے آتی ہوں، طبیعت بھی پوچھ لوں گی۔ وہ ٹرے پکڑے داجی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، تبھی وشما دروازے پر دستک دے کر اندر آئی۔ انہوں نے سر اٹھایا۔ بی بی جان باہر تھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وشما سوپ میں چمچ ہلانے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں بہت خوش ہوں اس شادی سے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ آغا جان کو جو کچھ کہہ کر آئے ہیں وہ سب مجھے پتہ ہے، لیکن ابھی میں یہ سب باتیں کرنے نہیں آئی۔ اوہ، تو بتا دیا اس نے تمہیں؟ اچھا ہے، پتہ ہونا چاہیے تمہیں۔ داجی آغا جان کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا اور میرا معاملہ ہے۔
آغا جان کو بیچ میں مت لائیں۔ اس نے سوپ کا پیالہ ان کے سامنے رکھا، تبھی وہ بولے، کل کی رات دھیان کے انتظار میں گزار کر کیسا لگا؟ یہ ٹریلر تھا جو پہلے دن میں نے تمہیں دکھایا ہے۔ اب تمہیں دھیان کا انتظار ہی کرنا ہے اور اس انتظار کا خاتمہ کبھی نہیں ہوگا۔ جیسے کل رات میں نے دھیان کو تم سے دور کیا، اسی طرح تمہیں اس کی زندگی سے بھی نکال دوں گا۔ وشما حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ نے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں وشما، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنی نفرت! آواز لڑکھڑا گئی، آنکھوں میں ایک دم بہت سا پانی اترنے لگا۔ اس نے لمبا سانس بھرا، پھر بولی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے داجی، آپ دھیان کو مجھ سے دور کر سکتے ہیں۔ محبت اور نفرت میں محبت کبھی نہیں ہارے گی۔ دھیان مجھ سے محبت کرتا ہے اور اب میں ایک مضبوط رشتے میں بن چکی ہوں۔ بول کر وہ وہاں رکی نہیں تھی، آنسو نکلنے کو بےتاب تھے۔ کمرے سے نکلتے ہی اس نے بی بی جان کو دیکھا جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی اس کی ہچکیاں بن گئی، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ چمک مسکراہٹ جو صبح اس کے چہرے پر تھی سب ماند پڑ گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیوں سے رونے لگی۔ اتنے دنوں سے داجی کے سامنے مضبوط بنے رہنے کی اداکاری کر کے وہ تھک گئی تھی، آج ساری ہمت ختم ہو گئی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، اس کا مطلب تھا دھیان واش روم میں ہے۔ ایک دل کیا بھاگ کر عالیہ کے گلے لگ جائے اور انہیں سب بتا دے، لیکن وہ پریشان ہو جائیں گی، اسی لیے وہ وہیں بیٹھی روتی رہی۔ ٹاول سے بال رگڑتا دھیان واش روم سے باہر آیا تو بیڈ پر وشما کو بیٹھا دیکھ کر مسکرایا۔ وشما کی پشت اس کی طرف تھی، اس سے پہلے وہ کچھ بولتا وشما کی سسکیاں اس کے کانوں میں پڑیں۔ وشما نے فوراً آنسو صاف کیے اور گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر جھٹکے سے منہ آگے کر لیا۔ دھیان نے فوراً بیڈ پر رکھی ٹی شرٹ اٹھا کر پہنی اور اس کے پاس آیا، جس کی آنکھیں رونے کے باعث سوج گئی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا، وشما نے اس کے ہاتھ جھٹکے اور کھڑی ہو گئی۔ وشا، ٹیل می پلیز واٹ ہیپنڈ؟ اس نے وشما کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما دھیان کے انداز پر، پھر اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے بولا نا کچھ نہیں ہوا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر واش روم میں گھس گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ دھیان نے بے بسی سے مٹھیاں بھینچیں۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وشما کے آنسو تھے۔ ولیمے کا انتظام حویلی کے لان میں ہی کیا گیا تھا۔ شاہ نے ساری سجاوٹ بہت محنت سے کروائی تھی۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے، جبکہ حویلی میں ہر طرف چہل پہل مچی ہوئی تھی۔ مہرون رنگ کا سوٹ پہنے عالیہ جھنجھلا کر گل کو کچھ بتا رہی تھی۔ بلیک پینٹ کوٹ پہنے اندر آتا شاہ عالیہ کی جھنجھلاہٹ دیکھ کر مسکرایا۔ کیا ہو گیا ہے عالی، کیوں بیچاری گل کو ڈانٹ رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا، جاؤ گل جلدی سے تیار ہو جاؤ تم۔ وشما تیار ہو گئی۔ پتہ نہیں، دیکھتی ہوں، پہلے بی بی جان کو دیکھ لوں۔ آپ جا کر دھیان کو دیکھیں، منہ لٹکائے پھر رہا تھا۔ میں دیکھتا ہوں۔ نوال کے کمرے میں جھانکا تو وہ شیشے کے سامنے بیٹھی وشما کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ امل نے جلدی جلدی اپنے ہاتھ میں چوڑیاں پہنی، پھر وشما کی چوڑیاں اٹھا کر اس کے پاس آئی۔ وہ دونوں خود بھی ساتھ ساتھ تیار ہو رہی تھیں اور وشما کو بھی تیار کر رہی تھیں۔ شیمپین رنگ کی میکسی زیب تن کیے، بالوں کا نفیس سا سٹائل بنائے، ہلکے سے بال نیچے سے کرل کر رکھے تھے۔ چوڑیاں پہن کر وہ کھڑی ہوئی تو نوال نے بلیک ویلویٹ کی شال جس کے کناروں پر گولڈن نگوں کا کام تھا اس کے کندھے پر سیٹ کی۔ وہ ایک اپسرا لگ رہی تھی، بھوری آنکھوں والی اپسرا۔ تمہارے سینڈل کدھر ہیں؟ کمرے میں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں لے کر آتی ہوں۔ نوال جانے لگی لیکن اس نے روک دیا۔ نہیں، میں خود جاتی ہوں، سنجیدگی سے کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ اسے کیا ہوا ہے، اتنی چپ چپ کیوں ہے؟ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو شاہ دھیان کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ دروازہ کھلنے پر دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دھیان کی نظر نے وشما پر سے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، آس پاس سب دھندلا گیا۔ بھوری آنکھیں کالی آنکھوں کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ کتنا پیارا لگ رہا تھا، بلیک ڈریس پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی تو شہزادی لگ رہی ہے۔ شاہ نے اس کو سینے سے لگایا تو وہ چونکی اور شرمندگی سے نظریں چرائیں۔ وہ کیسے شاہ کی موجودگی فراموش کر گئی؟ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، میں مہمانوں کو دیکھتا ہوں۔ وہ چلے گئے تو وشما پلٹی۔ دھیان اب کوٹ پہن کر پرفیوم لگا رہا تھا، پورا کمرہ اس کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وشما نے نظریں چرائیں اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ 2 منٹ بعد وہ باہر آئی تو دھیان کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے پوچھنا چاہا لیکن الفاظ منہ میں ہی دم توڑ رہے تھے۔
وہ اپنے صبح والے رویے پر شرمندہ تھی۔ داجی کا غصہ دھیان پر نکالنے کی کیا ضرورت تھی وشما؟ اچانک اس کی نظر تکیے کے پاس پڑے موبائل پر گئی۔ اس نے جھٹ سے اٹھا کر موبائل دھیان کی طرف بڑھایا۔ تھینکس، اس نے پکڑ کر موبائل جیب میں رکھا اور باہر جانے لگا۔ وشما نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ کالی آنکھوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سوری فار وٹ؟ اف کیا انداز تھا! صبح میں کافی روڈ ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ دھیان نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبایا۔ وشما، مجھے تمہاری کوئی بات بری نہیں لگی، لیکن ایک بات کا دکھ ضرور ہے، تم نے مجھ سے اپنی پریشانی شیئر نہیں کی۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ تمہارے دل میں جو بھی بات ہو تم مجھ سے بلا جھجک کرو، لیکن ان آنکھوں میں آنسو مت لایا کرو۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ سمجھی؟ وشما اسے دیکھے گئی۔ ایک احساس مجھ سے اجاگر ہوا۔ احساس؟ محبت کا احساس؟ جانتا ہوں، پیارا لگ رہا ہوں۔ آنکھوں سے تعریف کرنے کی بجائے زبان سے کہہ دو گی تو اس ناچیز کا دل گارڈن گارڈن ہو جائے گا۔ وہ شرارت سے بولا تو وشما ہنس دی، لیکن اگلے ہی لمحے تمام مسکراہٹ غائب ہو گئی جب دھیان نے اسے اپنے بازو میں بھر لیا۔ دھڑکن رک سی گئی تھی۔ میں کیسے بتاؤں میں کتنا خوش ہوں وشما؟ مجھ سے میری خوشی بیان نہیں ہو رہی۔ تم مل گئی ہو تو گویا سب کچھ مل گیا ہے۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں محبت لیے بول رہا تھا، اور وہ جس کی زبان کو بریک نہیں لگتی تھی وہ خاموشی کا روزہ رکھے کھڑی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو دھیان نے دروازہ کھولا۔ آپ دونوں پر سے آج کسی کی نظریں ہٹنے نہیں والیں۔ جلدی سے نیچے آ جائیں، سب مہمان آ چکے ہیں۔ امل چلی گئی تو دھیان نے اپنا بازو وشما کے آگے کیا۔ چلیں، وشما نے مسکراتے ہوئے اس کا بازو تھام لیا۔ چلو۔ وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے بہت حسین لگ رہے تھے۔ دھیان کے ساتھ شاہ اور وشما کے ساتھ عالیہ آ کر بیٹھی تو کیمرہ مین نے مکمل فیملی پکچر کیمرے میں قید کی۔ وشما نے شاہ اور عالیہ کے ساتھ بہت تصاویر بنوائیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک فیملی البم بنوائے گی۔ شاہ کی کمی نے اسے ہر پل ستایا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں دل میں گھٹ کر رہ گئی تھیں۔ ماں باپ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں، دونوں میں سے ایک کی کمی بھی انسان کے اندر خلا پیدا کر دیتی ہے۔ امل، نوال اور رمشا اسٹیج پر وشما کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ دھیان اپنے آفس کولیگ سے ملنے کے لیے اٹھ گیا۔ وشما بار بار نظریں دوڑا رہی تھی، لیکن نظریں جس کو دیکھنا چاہ رہی تھیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ رمشا، اس نے آہستہ سے رمشا کو بلایا۔ جی، آغا جان کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ وشما آپی، وہ کہہ رہے تھے بعد میں آ جائیں گے۔ وشما نے اداس ہو کر سر جھکایا۔ تبھی داجی اسٹیج پر اپنے دوستوں کے ساتھ آئے تو وہ احتراماً کھڑی ہوئی۔ وہ داجی کے عمر کے ہی تھے۔ لڑکیاں نیچے اتر گئیں۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری پوتی ہے وقاص خان، اللہ خوش رکھے، جوڑی بہت پیاری ہے۔ انہوں نے وشما کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ آغا جان نہیں آیا؟ اب ہر کوئی میری طرح بڑے دل کا مالک تو نہیں ہوتا نا۔ میں بھی تو دشمنی کو پرے رکھ کر بچوں کی خوشی کے لیے اس کے خاندان کو یہاں برداشت کر رہا ہوں۔ کل اس نے بارات اپنی طرف کی، میں نے وہاں بھی شرکت کی، لیکن کچھ لوگ چھوٹے دل کے ہوتے ہیں جو خوشی کے موقع پر کوئی نہ کوئی پھوٹ ڈالتے ہی ہیں۔ وشما نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ داجی اسے دیکھتے ہی بول رہے تھے۔ وشما نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ داجی کے جھوٹ بولنے پر اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کیا کر دے۔ یہ تو غلط کیا آغا نے، بچوں کی خوشی کے لیے ہی آ جاتا۔ ایسی بات وہ بولنے ہی لگی تھی، تبھی نظر اندر آتے آغا جان پر پڑی۔ دل بھر گیا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ اس کو مسکراتا دیکھ کر داجی نے پلٹ کر دیکھا۔ کیسے ہو وقاص خان؟ معذرت چاہتا ہوں، ضروری کام تھا اس لیے تاخیر ہو گئی۔ پھر وہ وشما کے پاس آئے جو فوراً ان کے سینے سے لگ گئی۔ داجی نے غصے سے سر جھٹکا اور باہر چلے گئے۔ حسن اور رنگ کی فضا ہر سو چھائی ہوئی تھی، لیکن بی بی جان کے ساتھ بیٹھی میرب کا دل بالکل ویران تھا۔ صبح سے اس کی طبیعت بے چین تھی۔ اس کا دل کیا سامنے موجود میز کے گرد بیٹھی آمنہ بی بی کے گلے لگ جائے، ان سے پوچھے کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ کیوں وہ اتنا لاتعلق ہو گیا ہے؟ کیوں اسے اپنی میرب کا خیال نہیں آ رہا؟ اس نے آہستہ سے دوپٹے کے پلو سے بھیگتی آنکھیں صاف کیں۔ آمنہ بی بی بھی نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ داجی نے سب کو منع کیا تھا کہ آغا حویلی کے افراد سے کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن اس کا علم دھیان اور وشما کو نہیں تھا۔ سب پر ایک نظر ڈال کر وہ اندر جانے کے لیے اٹھ گئی۔ کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ آواز پر رک گئی۔ میرب! وہ پلٹی۔ مورے! آمنہ بی بی اس کے پاس آئیں اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ان کے گلے لگتے ہی میرب رونے لگی۔ بس بس بچے، میں اس لیے نہیں آئی کہ تم رونے لگ جاؤ، رونا بند کرو۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کیے اور پھر اپنے پرس سے دھاگا نکالا۔
اپنا ہاتھ آگے کرو۔ میرب نے ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے کالا دھاگا اس کے ہاتھ پر باندھا۔ اللہ تمہیں اپنے امان میں رکھے، اب تم آرام کرو، میں چلتی ہوں۔ مورے ارحم کیسے ہیں؟ آپ کی بات ہوتی ہے، وہ کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک ہے بیٹا، تم پریشان نہ ہو۔ وہ اس کے گال تھپک کر چلی گئی۔ باہر جاتے ہی اسمن کو بلایا۔ جی بیٹا، ارحم کو فون کرو، کل سے فون نہیں اٹھا رہا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ مورے کام میں مصروف ہوں گے، آپ پریشان نہ ہوں، میں پتہ کرتا ہوں۔ وشما اپنی سوچوں میں گم تھی جب دھیان اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ میم آپ پلیز اوپر دیکھیں، کیمرہ مین بولا، لیکن وشما نے سنا ہی نہیں۔ وشما، دھیان نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ چونکی۔ ہاں کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں تو۔ اس نے کندھے اچکائے۔ دھیان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ سر پلیز آپ تھوڑا ساتھ ہو کر بیٹھیں۔ کیمرہ مین کے کہنے پر وہ وشما کے ساتھ ہوا اور اس کے گرد بازو پھیلائے۔ وشما نے چونک کر اسے دیکھا۔ دھڑکنیں اچانک منتشر ہوئیں۔ میم پلیز مسکرائیں، دل تو کر رہا ہے یہ جو ہیل پہنی ہے لگاؤں اٹھ کر۔ میم مسکرائیں لگائی ہوئی ہے، اب اس سچویشن میں کیسے مسکراؤں؟ وہ دل ہی دل میں کیمرہ مین کو کوس رہی تھی۔ دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ دوسری طرف اس کا گھبرایا بوکھلایا حسین چہرہ دھیان کو شوخیوں پر اکسا رہا تھا۔ آسمان پر چاند کی چاندنی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہوا جھوم جھوم کر گزر رہی تھی۔ اس طرح ہنستے مسکراتے ایک حسین شام کا اختتام ہو رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ڈھیلے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو کیچر لگاتے ہوئے وہ نیہا سے فون پر بات کر رہی تھی۔ سورج کی اجلی کرنیں اس کے شفاف چہرے کو اور حسین بنا رہی تھیں۔ میڈم بڑا روپ آیا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ وشما نے مسکرا کر کاجل اٹھا کر لگایا۔ تم بتاؤ، تصویریں دیکھ لیں؟ ہاں، اور مائی گاڈ وشو اتنی پیاری لگ رہی تھی، میں نے پورے ہاسٹل میں دکھائی ہیں، آدھی لڑکیاں تو جیجو پر لڈو ہو گئیں۔ وشما کا کاجل لگاتا ہاتھ رکا۔ ڈریسنگ روم سے نکلتا دھیان بھی سن چکا تھا۔ نیہا تم نے سب کو کیوں دکھائیں؟ تم ایک نمبر کی ذلیل ہو، میں نے تمہیں بھیجی تھیں، باقیوں کو کیوں دکھائیں؟ اس کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ کیسے نہ دکھاتی، انہیں بھی تو پتہ چلے، جتنی میری وشو پیاری ہے اس کا لائف پارٹنر بھی اتنا ہی ڈیشنگ ہے۔ وشما مسکرائی۔ اچھا یہ بتاؤ پھر کب جا رہی ہو ترکی؟ بتایا جیجو کو سب کچھ؟ نہیں کچھ نہیں، تم نے تو کہا تھا تم شادی اسی سے کرو گی جو تمہاری شرطیں مانے گا۔ اف وشو ڈونٹ ٹیل می کہ تم نے شادی فیملی کے دباؤ میں آ کر کی ہے۔ پیچھے کھڑا دھیان بھی وشما کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں نیہا ایسی بات نہیں ہے، دھیان میرا کزن ہے، میرا دوست ہے اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ دھیان نے میرے بنا کہے ہی، بلکہ میری سوچ سے بھی بڑھ کر وہ اچھا ہے۔ سچ؟ کیا دھیان تم سے محبت کرتا ہے؟ اور تم؟ وشما کی پلکیں لرزیں، دل نے بیٹ مس کی۔ دھیان بھی جواب سننے کے لیے بے چین تھا۔ میں چھوٹے خان، شاہ زین صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ دروازے پر دستک کے بعد آنے والی گل کی آواز پر وہ کھڑی ہوئی اور پلٹی۔ پیچھے کھڑے دھیان کو دیکھتے ہی وہ چونکی، پھر فوراً موبائل اٹھا کر نیہا کو بعد میں بات کرنے کا کہہ کر کال بند کر دی۔ دھیان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو وشما نے سر جھکایا۔ کیا دھیان نے نیہا کی باتیں سن لیں؟ وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ میں پہلے ہی ان آنکھوں کا دیوانہ ہوں، تم اس کو کاجل لگا کر مجھ پر اور ظلم کرتی ہو۔ میں کیا کرتی ہوں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ دھیان نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا۔ ناولز پڑھتی ہو لیکن میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ دھیان، بابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ ہاں۔ وہ جلدی سے شیشے کے سامنے آیا اور بال بنا کر سلیوز فولڈ کیے۔ وشما مسکرائی۔ دھیان موبائل جیب میں ڈال کر پلٹا تو وشما نے گھڑی اس کی طرف بڑھائی۔ تھینک یو۔ اس نے فوراً سے گھڑی پہن کر شاہ کے کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ میں دھیان کے سامنے اتنی کنفیوز کیوں ہونے لگی ہوں؟ پہلے تو نہیں ہوتی تھی۔ اف وشما کیا سوچتی رہتی ہو؟ اس نے ہنس کر اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ السلام علیکم۔ اس نے سب کو مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ زنیرہ بی بی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ نوال کے سسرال سے فون آیا تھا، نوید کے چچا ملک سے باہر جا رہے ہیں، اسی لیے وہ لوگ مارچ میں رخصتی مانگ رہے ہیں۔ سچ؟ وشما نے خوشی سے نوال کی طرف دیکھا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ داجی مان گئے ہیں؟ میں تو بہت انجوائے کروں گی۔ بس انجوائے نہیں کرنا، اب میڈم آپ پر ذمہ داریاں بھی ہیں، آپ حویلی کی بہو ہیں۔ عالیہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ماما میری ساس بہت اچھی ہیں۔ اس نے زنیرہ بی بی کے کندھے پر سر رکھا تو انہوں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ میری بیٹی کوئی کام نہیں کرے گی، میں ہوں نا، ہم سب دیکھ لیں گے۔ بھابھی بس عالیہ اب یہ میری بیٹی ہے۔ آئی لو یو تائی جان، آپ سب سے بیسٹ ہو۔
1 منٹ بعد ہی میسج ٹون بجی۔ اس نے موبائل دیکھا۔ میں یہ کب سنوں گا؟ دھیان کا میسج تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ پیچھے ہی شاہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے فوراً ٹائپ کیا، وہ کیا سننا ہے؟ 3 میجیکل ورڈز، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وشما نے مسکراہٹ دبائی۔ اتنی معصوم مت بنو۔ میں معصوم ہوں؟ تمہیں شک ہے کیا؟ استغفر اللہ وشما بی بی، آپ سب کچھ ہو سکتی ہیں لیکن معصوم نہیں۔ وشما نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ ظلم مت کرو، میں تم سے بات نہیں کرتی۔ بات تھوڑی کر رہی ہو، میسج کر رہی ہو۔ جسٹ گو ٹو ہیل ڈائن۔ نو پرنسس، آئی ایم ناٹ گوئنگ اینی ویئر وداؤٹ یو۔ دھیان داجی ہاتھ میں فائل تھامے صوفے پر آ بیٹھے۔ جی داجی، یہ فائل دیکھ لینا اور ایک چکر شام کو فیکٹری کا بھی لگا لینا۔ داجی ابھی دھیان کی چھٹیاں ہیں، ذوالفقار صاحب بولے۔ جی داجی، شام کو وشما کے ساتھ باہر جانا ہے دھیان نے۔ وشما نے سوالیہ نظروں سے شاہ کو دیکھا اور داجی نے دھیان کو۔ تم نے کہیں جانا ہے؟ جی داجی، ڈنر کے لیے۔ داجی نے وشما کو دیکھا جس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ داجی کے دیکھنے پر اس نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ ٹھیک ہے، کل چلے جانا۔ گل چائے لے کر آؤ، میں میرا بھابھی کو دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ داجی کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ آسمان پر چمکتا چاند اور اس کے ارد گرد بکھرے ستارے گہری ہوتی رات کے ساتھ اور خوبصورت نظر آنے لگے تھے۔ موسم میں خنکی تھی، وہ دونوں ایک ساتھ جلتے چمکتے ہوئے ستارے لگ رہے تھے۔ جھیل میں دونوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ کھانے کے بعد دھیان وشما کو لے کر جھیل پر آ گیا۔ ہاتھ تھامے وہ دونوں ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے۔ وشما ہوا سے آوارہ لٹیں بار بار چہرے پر آ رہی تھیں۔ تا زماں پہ زڑا کے دا درازاری پیسے درازگے۔ وشما رک گئی۔ دھیان بھی رک کر اس کی طرف پلٹا۔ وہ آنکھوں میں خفگیلیوں سے گھور رہی تھی، ناک پر لونگ چمک رہی تھی۔ یہ جو بھی بولا ہے اسے ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤ، ایک شرط پر۔ کیا؟ میرے سوال کا جواب دو۔ مشکل سوال مت کرنا، بہت آسان ہے۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جھوم کر گزرا۔ چاند کی چمک بڑھ گئی۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ وہ رک گئی۔ جشن کا جادو چل رہا تھا۔ جھیل کا ٹھنڈا پانی ہوا سے لہر بنا رہا تھا۔ بھوری آنکھوں نے نظریں چرائی۔ یخ وستہ رات میں ہتھیلیاں بھیگ گئی۔ دھیان، گھر چلنا چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا ہے، سحر ٹوٹ گیا۔ اوکے جناب، چلیں۔ دونوں گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں صاف نظر آتی ہے۔ اپنے لیے محبت پھر زبان سے کیوں اعتراف نہیں کرتی؟ وہ دل میں سوچ کر رہ گیا۔ میں اب آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، جلد از جلد کچھ کرو۔ وہ وقاص خان جب جب میری نظر کے سامنے سے گزرتا ہے، آگ لگ جاتی ہے مجھے۔ صبر لالے صبر، بس موقع آنے دے، ایسا ہاتھ ڈالوں گا کہ وقاص خان کی روح تک تڑپے گی۔ تو بس صبر کر، نئی نئی شادی ہوئی ہے چھوٹے خان کی، کچھ دن جشن منا لینے دے۔ شام کے سائے ہر سو چھا رہے تھے۔ وہ میرب کا ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ لان میں واک کر رہی تھی۔ بی بی جان کرسی پر بیٹھی قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھیں۔ عالیہ اور زنیرہ بی بی امل اور نوال کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھیں۔ نوال کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ بھابھی، آپ کو بیٹا پسند ہے یا بیٹی؟ وہ آنکھوں میں ڈھیروں چمک لیے پوچھ رہی تھی۔ ارم کو بیٹی پسند ہے، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ وشما کی مسکراہٹ غائب ہوئی، آنکھوں میں افسردگی اتری۔ یہ لیں میرب بی بی۔ گل جوس کا گلاس لے کر اس کے پاس آئی۔ شکریہ گل۔ وہ بی بی جان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وشما، دھیان دوپہر سے کمرے میں بند ہے، جاؤ بیٹا اسے دیکھو۔ بی بی جان، میں اتنی دفعہ دیکھ چکی ہوں، اب دیکھ کر کیا کروں گی؟ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وشما، بی بی جان نے اسے گھورا۔ کیا بی بی جان؟ ابھی گل سے سمندر خان کی باتیں سننی تھیں، اس کو نئے نئے طریقے بتانے ہیں شوہر کو قابو کرنے کے، پوچھ رہی تھی یہ مجھ سے۔ گل نے ڈر کر بی بی جان کو دیکھا، پھر وشما کو، آنکھوں سے اشارہ کیا۔ کیا بول رہی ہیں؟ اس کا تو حیرتوں میں ڈوبا منہ دیکھ کر وشما کی ہنسی چھوٹ گئی۔ طریقے وہ بتانے چلی ہے جس کو خود کچھ نہیں پتا، بی بی جان ہنستے ہوئے بولی۔ کیا بی بی جان؟ وشما نے منہ بنایا۔ چلو بہانے مت بناؤ، شادی کو مہینہ ہونے کو آیا ہے اور بچپنے ختم نہیں ہو رہے۔ اس وقت دھیان کافی پیتا ہے، جاؤ اپنے ہاتھ سے بنا کر دے آؤ، جاؤ شاباش۔ ہا ہا ہا، آپ مجھے ڈانٹ رہی ہیں؟ نہیں، میں اپنی گڑیا کو بھلا ڈانٹ سکتی ہوں؟ میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ شوہر کے پاس رہا کرو، نئی نئی شادی ہوئی ہے، اسے وقت دو، اس کی روٹین کو جانو۔ اوکے اوکے، جا رہی ہوں۔ گل بھابھی کو کمرے میں لے جانا۔ وہ جانے کے لیے اٹھ گئی۔ بی بی جان اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ صبح جب
داجی نے بختیور کے آنے کا بتایا کہ وہ کچھ دنوں تک آ جائے گی۔ تب سے وہ بے چین تھی۔ 10 منٹ بعد وہ دروازہ کھول کر اندر آئی۔ دھیان بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ ارد گرد فائلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وشما کمرے کی حالت دیکھ کر حیران ہوئی۔ پھر دھیان کو دیکھا۔ وہ اتنا مگن تھا کام میں کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا وشما اس کے سامنے کھڑی ہے۔ ہوش تو تب آیا جب وشما نے ٹھک سے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی۔ یہ کیا کیا؟ چپ۔ اس نے کافی سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ دھیان نے بیڈ پر نظر ڈالی۔ میں خود ٹھیک کر دوں گا۔ وہ دوبارہ لیپ ٹاپ کھولنے لگا لیکن وشما نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر دوسری طرف رکھا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ دھیان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ خود سے وہ کبھی اسے اتنی بے تکلف نہیں ہوئی تھی۔ وشما نے ایک آئی برو اٹھائی۔ میں بیڈ کی بات نہیں کر رہی۔ میں تمہاری حالت کی بات کر رہی ہوں۔ نہ کھانے کا ہوش ہے نہ سونے کا۔ 2 دن سے لگے ہوئے ہو۔ یہ پروجیکٹ بہت اہم ہے۔ مجھ سے بھی زیادہ۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ اوکے میڈم، تو پہلے آپ یہ بتائیں یہ نوازشیں کیوں؟ اس نے کافی کا گھونٹ لیا۔ اب اتنا تو میرا فرض بنتا ہے۔ اس نے آنکھیں گھما کر کہا تو دھیان ہنسا۔ ڈرامے باز۔ اچھا ٹیرس پر چلو فریش ہو جاؤ گے۔ نہیں وشا، مجھے بہت کام ہے۔ میں کچھ نہیں سننے والی، اٹھو۔ وہ کھڑی ہو کر اس کا ہاتھ بھی کھینچنے لگی۔ اچھا اچھا اٹھ رہا ہوں۔ اسفند جی بیٹا، اتنے دن ہو گئے ہیں ارہم نے فون نہیں کیا۔ مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے۔ تم پتہ کرو۔ مورے آپ پریشان نہ ہو، میں کام سے فارغ ہوتے ہی خود اسلام آباد جاؤں گا۔ اللہ میرے بچے کو اپنے امان میں رکھے۔ وہ اداس دل کے ساتھ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ وشا، تمہارا فون آ رہا ہے۔ اس وقت وہ تینوں خان بابا کے ساتھ بازار آئی ہوئی تھیں۔ بعد میں دیکھتی ہوں۔ یہ دیکھو امل، یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے نا؟ اس نے ایک بھالو اٹھا کر امل کو دکھایا۔ ہاں بہت پیارا ہے وشا، جلدی سے لے لو۔ نوال آپی کی جوتی رہتی ہے ابھی۔ اچھا اچھا چلو یہ دے دیں۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ تینوں دوسری دکان کی طرف بڑھ گئی۔ اف کون ہے؟ اس نے بیگ میں موبائل نکال کر کال ریسیو کی۔ کہاں ہو وشما؟ میں کب سے فون کر رہا ہوں۔ دھیان کی آواز آئی۔ میں باہر ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ کینیڈا سے کچھ مہمان حویلی آ رہے ہیں۔ جلدی گھر پہنچو، میں بھی کچھ دیر تک آ رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ فون بند کر کے بیگ میں ڈالنے لگی۔ تبھی زوردار دھچکے سے اس کے ہاتھ میں موجود چیزیں گر گئیں۔ وشما دھیان سے۔ نوال نے فوراً اس کا بازو پکڑا۔ کیسے لوگ ہیں؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ اس نے غصے سے نوال کے ساتھ مل کر سامان اٹھایا۔ کس کا فون تھا؟ دھیان کا۔ کچھ مہمان آ رہے ہیں، اسی لیے ابھی گھر جانا ہوگا۔ ہم کل باقی چیزیں لے لیں گے۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ آہستہ سے دستک دے کر اندر آئی۔ میرا بھابھی جاگ رہی ہیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ سر میں درد ہے، تم بتاؤ۔ ہو آئی بازار سے؟ جی، اور یہ دیکھیں۔ اس نے بہت سے کھلونے میرو کے سامنے رکھے۔ کیسے ہیں؟ بہت پیارے، لیکن یہ سب لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیسے ضرورت نہیں تھی؟ بچوں کو تو اتنے پسند ہوتے ہیں کھلونے۔ اچھا آپ یہ دوائی لیں اور پھر سو جائیں۔ اس نے سر درد کی گولی اسے دی اور باقی سامان سمیٹ کر الماری میں رکھا۔ میں چلتی ہوں، دھیان کے کچھ مہمان آ رہے ہیں، آپ آرام کریں۔ وہ باہر آئی تو شاہ کے ساتھ کچھ مہمان ہال میں موجود تھے۔ وہ سلام کر کے عالیہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ 3 آدمی تھے جو انگریزی میں شاہ سے کام کے متعلق بات کر رہے تھے اور ایک 25-26 سال کی لڑکی تھی۔ بال ڈائی، جینس پر آسمانی رنگ کی شرٹ پہنے، گلے میں مفرل ڈالے۔ وشما سے 2-4 باتوں کے بعد وہ موبائل میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہی گاڑی رکنے کی آواز آئی اور پھر کچھ لمحوں میں ہی دھیان اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ سب کھڑے ہو گئے۔ وہ انگریزی میں ہی مسکرا کر ان کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ وشما دھیان کو دیکھے گئی۔ کتنی پیاری مسکراہٹ ہے اس کی۔ اف وشما، ہوش کرو۔ اس نے سر جھٹکا۔ پھر اچانک ہی نظر لڑکی پر پڑی جو مسکرا کر دھیان کو دیکھ رہی تھی اور کچھ بول رہی تھی، لیکن وشما کا دماغ ہی گھوم گیا۔ نائس ٹو میٹ یو مسٹر ہینڈسم، وہ مسکرا کر بولی۔ وشما نے چہرہ عالیہ کی طرف کیا۔ دھیان نے ایک نظر وشما کو دیکھا جس کا چہرہ لال ہو رہا تھا، پھر مسکراتے ہوئے روز کو جواب دیا۔ تھینک یو سو مچ بیوٹیفل لیڈی۔ وشما نے اسے گھورا لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ماما، میں کچن میں گل کے ساتھ ہوں۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ آپ سب بیٹھے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ 5 منٹ بعد وہ بہانے سے اٹھ کر کچن میں آیا جہاں وشما اپنا غصہ کٹنگ بورڈ پر ٹماٹر کاٹ کر نکال رہی تھی۔ چھوٹے خان، آپ کیوں آ گئے؟ مجھے بتائیں، کچھ چاہیے؟ گل بانو، کچھ چل رہا ہے؟ وہ فریج سے بوتل نکالتے ہوئے بولا۔ چھوٹے خان، مسالہ تو نہیں جل رہا؟
اس نے چولہے پر رکھی دیگچی میں چمچ ہلائی۔ نہیں نہیں گل، کھانا نہیں، کسی چڑیل کا دل جلنے کی بو آ رہی ہے۔ وشما نے زور سے چھری کٹنگ بورڈ پر ماری۔ چھوٹے خان، حویلی میں تو کوئی چڑیل نہیں ہے۔ گل کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ تمہیں نہیں پتا، کچھ عرصے پہلے ہی آئی ہے۔ بس بہت ہو گیا۔ اس نے چھری شیلف پر پٹکی اور ان کی طرف مڑی۔ گل، آپ کو تو پھر یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس حویلی میں ڈائن ہے۔ وشما بھابھی کیا بول رہی ہیں؟ گل کا تو دل ہی ڈر سے بند ہونے لگا۔ دھیان نے وشما کو گھورا لیکن وہ پاؤں پٹکتی کچن سے نکل گئی۔ اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ گل، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس نے گلاس لبوں سے لگایا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ چھوٹے خان، آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ بیچاری سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے تو پیار لگتا ہے، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولتا کچن سے باہر نکل گیا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو وشما ٹیرس پر بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی۔ دھیان نے موبائل اور گھڑی اتار کر ڈریسنگ پر رکھی اور سلیوز کونیوں تک فولڈ کر کے باہر آیا۔ وشما اپنے کام میں مشغول رہی اور اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ تمہارا ہیرو تمہارے پاس ہے، اسی لیے میرے رقیبوں کو مجھ سے دور۔ اس نے کتاب بند کی۔ وشما بغیر کچھ کہے اس کا سر پیچھے کر کے کھڑی ہو گئی۔ چڑیل، بھوک لگ رہی ہے، کھانا لے آؤ۔ وہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں آیا۔ مسٹر ہینڈسم، آپ نے بیوٹیفل لیڈی کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ ہا 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 ہا۔ دھیان ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ کچھ دیر پہلے جس کی مسکراہٹ پیاری لگ رہی تھی، اب وہی ہنستے ہوئے اسے زہر لگ رہا تھا۔ وشما نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ ہرگز نہیں۔ ارے یار، میں اپنی پرنسس کے بنا کیسے کھانا کھا سکتا ہوں؟ اور مجھے پتا ہے تم نے بھی نہیں کھایا۔ وہ اس کے پاس آیا۔ ہٹو پیچھے۔ بہت شدید بھوک لگ رہی ہے، کھانا لے آؤ۔ پھر مجھے پیکنگ بھی کرنی ہے۔ کس چیز کی پیکنگ؟ صبح میٹنگ کے لیے اسلام آباد جانا ہے، اسی لیے تو مس روز آئی ہیں۔ آخر میں وہ آنکھ مار کر بولا، واپس کب آؤ گے؟ تم مجھے مس کرو گی؟ نہیں، میں کیوں کرنے لگی مس؟ اس نے کندھے اچکائے۔ 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا 1 مہینہ؟ جی، یہ فیصلہ آپ کا کیا گیا ہے۔ اگر کہہ دیتی کہ مس کرو گی تو 2 دن میں آ جاتا۔ اب 1 مہینے بعد آؤں گا۔ وہ کہہ کر واش روم میں گھس گیا اور وشما بوجھل دل کے ساتھ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وشما، رمشا تمہیں کال کر رہی تھی، فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ ہر روز کی طرح وہ شاہ اور عالیہ کے پاس بیٹھی تھی۔ فون؟ اللہ، میرا فون کہاں گیا؟ وہ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ شاہ نے پوچھا۔ بابا، میں نے پتہ نہیں فون کہاں رکھ دیا ہے۔ آپ لوگ سو جائیں، میں بھی چلتی ہوں۔ دھیان کا کام ہو گیا ہوگا؟ کھانا کھا لیا تھا؟ جی۔ اللہ حافظ بابا، گڈ نائٹ۔ وہ شاہ سے گلے مل کر کمرے میں آئی۔ دھیان لیٹا فون پر بات کر رہا تھا۔ وشما اپنا موبائل ڈھونڈنے لگی، پھر ذہن میں دھماکہ ہوا۔ موبائل بازار میں گر گیا تھا۔ وہ بیڈ پر ڈھہ گئی۔ دھیان کال بند کر کے اس کی طرف مڑا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا ہوا؟ میرا موبائل گم ہو گیا۔ وہ رہان سی ہو گئی۔ اوہو، نیا لے دوں گا، رونے والی کیا بات ہے؟ میرے ناول جہان کی تصویریں وہ کہاں سے لا کر دو گے؟ دھیان چپ ہو گیا، جبکہ وہ غم اور غصے سے کپڑے نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو کمرے میں نائٹ بلب کی ہلکی روشنی تھی۔ دھیان شاید سو گیا تھا۔ اس نے ایک نظر دھیان کو دیکھا، پھر اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ڈریسنگ کے سامنے تیار سا دھیان کھڑا دکھائی دیا۔ وہ اب خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ وشما ایک جھٹکے سے اٹھی اور گھڑی کی طرف دیکھا۔ میں اتنی دیر کیسے سوتی رہی؟ اس نے فوراً سے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھی۔ تب تک گل کمرے میں ہی ناشتہ لے آئی۔ گل، تمہیں کس نے ناشتے کے لیے بولا؟ دھیان فون پر بات کر رہا تھا۔ چھوٹے خان نے مسجد جاتے ہوئے ناشتے کا کہہ دیا تھا۔ وشما نے دھیان کو دیکھا۔ وہ فون کان سے لگائے صوفے پر آ بیٹھا۔ وشما نے جلدی سے چائے کپ میں ڈال کر اس کی طرف بڑھائی، پھر اٹھ کر اس کا سامان دیکھا۔ جی جی، میں بس پہنچ رہا ہوں۔ دھیان نے فون بند کر کے فائل بیگ میں رکھی۔ وشما نے فوراً کوٹ اٹھا کر اسے دیا، پھر اسے دیکھنے لگی۔ کوٹ کا کالر ٹھیک کر کے وہ پلٹا تو وشما کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دھیان کے دیکھنے پر آہستہ سے چلتی آگے آئی اور اس کے سینے سے لگی۔ آنکھیں نم تھیں، دل اداس تھا۔ مجھے معاف کر دو دھیان، میں جانتی ہوں میں بہت روڈ ہو جاتی ہوں، سوری۔ آنسو ٹپک کر گال پر گرا۔ دھیان نے اپنے بازو اس کے گرد پھیلائے۔ پاگل لڑکی، مجھے برا نہیں لگا۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ پوری رات جاگ کر ناول مت پڑھنا۔ میں جلدی آ جاؤں گا۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہوئی تو دھیان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ جانتا تھا کہ وہ اداس ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرے گی۔ دیر ہو رہی ہے، چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ وہ اس کے ساتھ باہر آئی۔ دھیان نے گاڑی سٹارٹ کر کے شیشہ نیچے کیا اور ہاتھ سے اشارہ کر کے گاڑی اپنی منزل کی جانب بڑھا دی۔
فجر قضا ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ حویلی کے سارے لوگ اپنے کمروں میں تھے۔ وہ اندر جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ دائیں جانب سے آواز آئی۔ اس نے رک کر دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اسی جانب بڑھ گئی۔ اچانک پاؤں کے نیچے کچھ آیا۔ اس نے پاؤں ہٹا کر دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ اس نے جھک کر موبائل اٹھا کر آن کیا۔ وال پیپر دیکھتے ہی موبائل ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یہ میرا موبائل ہے، یہ کیا ہے؟ وہ فوراً باہر نکلی اور سڑک پر دیکھا، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ چھوٹی بھابھی، وہ ڈر کر پلٹی، دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کیا ہوا بھابھی، تم یہاں کیوں کھڑا ہے؟ سمندر خان یہاں کوئی آیا تھا؟ نہیں، کوئی نہیں آیا، ہم ابھی وہیں سے آ رہا ہے۔ گارڈ کہاں ہے؟ وہ بھاگ کر اندر آئی۔ کیا ہوا؟ گارڈ باہر نکلا۔ آپ اندر کیا کر رہے ہیں؟ ابھی حویلی میں کوئی آیا تھا، وہاں میرا موبائل کوئی پھینک کر گیا ہے۔ آپ کا موبائل کوئی اور کیوں پھینکے گا؟ یہ کل بازار میں گم گیا تھا، یہ یہاں کیسے آیا؟ آپ باہر جا کر دیکھیں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ سمندر خان اس کے چہرے کا اڑا رنگ دیکھ کر گل کو آواز دینے لگا۔ وہ بھاگ کر آئی۔ گل بانو، بھابھی کو اندر لے کر جاؤ، پانی پلاؤ، لگتا ہے ان کی طبیعت خراب ہے۔ بشمہ گل کے ساتھ اندر آئی اور ہال میں موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ نظریں موبائل کے وال پیپر پر تھیں۔ چھوٹی بھابھی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ ملنے لگی جو ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ گل، داجی کی کڑک آواز سنائی دی۔ جی داجی، 1 کپ چائے بنا کر لاؤ۔ وہ ایک نظر بشمہ کو دیکھ کر اخبار اٹھا کر بشمہ کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ بشمہ منہ ہاتھوں میں لیے رونے لگی۔ داجی نے اخبار ہٹا کر اسے دیکھا، پھر کسی کو دیکھنے کے لیے گردن گھمائی، لیکن کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے بشمہ؟ جو بھی ہو، وہ اس کے دادا تھے۔ بشمہ نے بھیگا چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ ڈر گئی تھی، اسے کسی اپنے کے سینے سے لگ کر رونا تھا۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آئی اور ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ داجی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے داجی، وہ روتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے آہستہ سے اس کا سر تھپکا۔ کل ہم بازار گئے تھے، وہاں میرا موبائل گر گیا تھا۔ میں دیان کو باہر چھوڑنے گئی تو باہر لان میں کسی نے موبائل پھینکا اور اس میں… وہ بولتے ہوئے رک گئی، آگے بولا ہی نہیں گیا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ داجی پریشانی سے اسے دیکھنے لگے، پھر آگے ہو کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ چپ کر جاؤ، اتنی سی بات پر خود کو ہلکان کر رہی ہو، چپ کرو۔ تبھی شاہ عالیہ کے ساتھ اپنے کمرے سے نکلتے دکھائی دیے۔ شاہ، سنبھالو اپنی بیٹی کو۔ داجی نے شاہ کو بلایا۔ وہ دونوں بشمہ کے پاس آئے۔ بشمہ، کیا ہوا ہے؟ عالیہ اسے روتا دیکھ کر بے چین ہو گئی۔ ماما، وہ اٹھ کر عالیہ کے گلے لگ گئی۔ چپ کرو بچے، چپ کرو، کیا بات ہے؟ شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کمرے میں لے جاؤ اسے اور پانی پلاؤ، داجی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ عالیہ اور شاہ اسے اوپر کمرے میں لے گئے اور بیڈ پر بٹھایا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ اب، پانی پلا کر شاہ نے آرام سے اس سے پوچھا۔ تبھی موبائل پر میسج ٹون بجی۔ اس نے اسکرین دیکھی، ان نون نمبر تھا۔ جیسے ہی کوئی کارروائی شروع ہوئی، ہم اپنی کارروائی کر ڈالیں گے۔ بشمہ نے ڈر کر سر اٹھایا۔ شاہ اور عالیہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ بتاؤ بچے، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا بابا، وہ دیان گیا ہے نا، اسی لیے دل بھر آیا۔ آپ دونوں پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ پکا یہی بات ہے؟ جی بابا، جلد ہی آ جائے گا وہ، آپ کچھ دیر سو جاؤ، فریش ہو جاؤ۔ جی۔ وہ دونوں اٹھ گئے تھے تو بشمہ کمبل میں منہ چھپا کر لیٹ گئی۔ عالیہ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھیں، پھر کھڑکی کے پردے درست کر کے باہر نکل گئیں۔ پورا دن اس نے کمرے میں رہ کر گزارا، رات کا کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی منگوایا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اس نے دیان کو کال ملائی۔ السلام علیکم، موبائل مل گیا؟ اس نے فوراً یہی سوال کیا۔ وعلیکم السلام، ہاں بیگ میں ہی تھا۔ کیا ہال میں میٹنگ ہو گئی؟ کھانا کھایا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ دیان مسکرایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، ابھی فارغ ہوا ہوں، فریش ہو کر ڈنر کے لیے جا رہا ہوں۔ تم بتاؤ کیا کر رہی تھیں؟ مجھے مس کر رہی ہو نا؟ دل تو کیا چیخ چیخ کر کہہ دے، ہاں تمہیں یاد کر رہی ہوں، لیکن بس اتنا ہی بولی، کچھ نہیں۔ اچھا اپنا خیال رکھنا، میں راستے میں ہوں، ایسا کرو آج میرب کے پاس چلی جاؤ۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کی، آنسو گال بھگو گئے۔ دیان، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اس نے جلدی سے فون بند کر کے آنسو صاف کیے۔ گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ سامنے سے ٹرک آ رہا تھا۔ اس سے پہلے بریک لگتی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی۔ ارحم، میرب چیخ کر اٹھی۔ بشمہ نے فوراً اٹھ کر لائٹ جلائی۔ میرب کی دھڑکن تیز تھی۔ بھابھی، کیا ہوا؟
وہ اس کا ہاتھ ملنے لگی۔ وشما، ارحم، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ بھابھی پانی پئیں۔ ارحم، ماما، تائی جان، نوال۔ وشما چیخ کر سب کو بلانے لگی۔ نوال بھاگ کر کمرے میں آئی۔ کیا ہوا؟ ارحم، بلاؤ اس کا سانس بگڑتا جا رہا تھا۔ وشما، ہاسپٹل جانا ہوگا، تم انہیں نیچے لاؤ، میں بابا اور چچا جان کو بلاتی ہوں۔ وشما نے جلدی سے چادر اوڑھی اور اسے لیے نیچے کی جانب بڑھ گئی۔